السلام علیکم دوستوں، کیسا آپ لوگ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ایک لفظ محبت، جس کی رائٹر ہے منتشا پرید۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی، اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ریکمینڈڈ ناول ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں وہ اپنے چینل پر ڈالوں، اور اگر ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو آئیے چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح کا وقت تھا، فضا میں اذان کی آواز گونجی۔ بستر پر کمفرٹر اوڑھے وہ سوئی ہوئی تھی۔ اذان کی آواز بلند ہوئی اور اس کے کان میں پڑی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کے کالے لمبے ریشمی بال جو کمر تک آتے تھے اس کے بے داغ چہرے سے ٹکرائے۔ ہرنی جیسی خوبصورت آنکھیں، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ اس نے اذان سنی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور قرآن پاک اٹھا کر سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنے لگی۔ ترجمہ: خدا جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ سورج کی کرنوں نے پورے شہر کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ 7 بج رہے تھے۔ عقیل اور ارسلان صاحب دونوں کھانے کی میز پر بیٹھے بزنس کے معاملات پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ حسنین اپنے والد عقیل اور چچا ارسلان کی بات سن رہا تھا۔ رابعہ اور فاطمہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ تبھی شورم سیڑھیوں سے نیچے آتے شورم نے اپنی والدہ فاطمہ سے کہا، ذل الہی، جلدی سے کھانا دے دو، قسم سے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ فاطمہ نے ایک تھپڑ اس کے کندھے پر رسید کیا۔ وہ بھاگتا ہوا حسنین کے پیچھے چھپ گیا۔ فاطمہ اسے مارنے کے لیے پیچھے دوڑی تھی۔ کیا ہوا امی؟ حسنین نے کہا، ذرا تمیز نہیں ہے اسے بات کرنے کی، ہر وقت الگ الگ ناموں سے بلاتا ہے، آج ذل الہی بلا رہا ہے۔ اچھا تو کیا ہوا بیگم، بچہ ہے؟ عقیل صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، آپ نے بگاڑ کے رکھا ہے اسے۔ رابعہ کھانے کے ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگی۔ منت سفید رنگ کے لباس پہ ملبوس جامنی رنگ کے دوپٹے کو حجاب کی شکل دیے وہ نہایت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ حسنین نے ایک نظر دھڑکتے دل سے اس پر ڈالی۔ آفس سوٹ میں ملبوس وہ گھڑی کی طرف دیکھ کر اپنی والدہ سے کہا، امی جلدی ناشتہ لے آئے، آج آفس میں میٹنگ ہے۔ لا رہی ہوں، عافیہ نے کہا۔ روحان بھائی آج آپ جلدی سے آئیے گا، آج ہمیں خالہ کی طرف جانا ہے۔ آ جاؤں گا۔ ناشتہ کر کے وہ آفس کی طرف نکل گیا۔ شام کا وقت تھا۔ آ کر اپنی بہن رابعہ سے ملی۔ روحان خاموشی سے منت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جو معصومہ روحان کی بہن احمد منت کا چھوٹا بھائی اور شورم کے ساتھ بچوں کی طرح لوڈو کھیل رہی تھی۔ تبھی حسنین آفس سے آیا اور روحان کا اچھا دوست تھا۔ حسنین نے ایک مسکان بھری نظر منت پر ڈالی جو بچوں کی طرح کھیل رہی تھی۔ روحان کی نظر حسنین پہ پڑی جو منت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ حسنین کا دوست تھا لیکن منت پہ اس کی نظر ناقابل برداشت بنا رہی تھی۔ اس کا بس نہ چلا وہ حسنین کو مار ڈالے۔ فاطمہ سب کے لیے چائے لائی۔ حسنین نے چائے کا کپ اٹھایا اور روحان کو دیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ کیا ہوا یار، غصے میں کیوں ہے؟ ایسا کیوں دیکھ رہا ہے؟ تیری بھینس چرائی ہے کیا؟ روحان جو دل میں غصے کی آنکھ لیے بیٹھا تھا چہرے سے مسکرا کر کہا، نہیں یار، سر میں درد ہے، یہ لے پھر چائے۔ حسنین نے کہا۔ رات کا وقت تھا، سب گھر والے کھانا کھا رہے تھے۔ عافیہ اور روحان جا چکے تھے۔ معصومہ منت کے پاس ہی رہ گئی۔ معصومہ جیسے کباب اٹھانے لگی، شورم نے چھٹ سے ڈش اپنی طرف کر لی اور معصومہ کی طرف نظر دوڑائی جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ شورم نے اسے دیکھتے ہی آنکھ ویک کی۔ معصومہ نے نظریں جھکا لی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ حسنین بھائی، حسنین کے کانوں میں منت کی آواز گونجی، سیلے اٹھا کر دیں پلیز، میرا ہاتھ نہیں جا رہا۔ حسنین نے سیلے اٹھا کر دیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ چہرہ جھکا گئی۔ منت نے حجاب کیا ہوا تھا۔ حسنین نے اس کے بال 10 سال کی عمر میں دیکھے تھے اور دوبارہ سے دیکھنے کی حسرت تھی۔ اگلی ہی صبح منت کا رزلٹ تھا۔ معصومہ گھر جا چکی تھی۔ منت صوفے پہ بیٹھے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حسنین اس کے سامنے ٹہرا تھا۔ رول نمبر بتائیں، منت نے بتایا۔ کچھ دیر بعد حسنین نے منت کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ منت نے کہا، تم تو فیل ہو گئی ہو۔ منت سنتے ہی رونے لگی تو حسنین نے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ حسنین نے اس کے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ اسے اتنا قریب دیکھ کر منت کو اس کا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حسنین نے اسے اور اپنے قریب کیا اور اپنا چہرہ اس کے کان کے پاس لے گیا۔ منت کانپ رہی تھی۔ اس کا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا۔
مبارک ہو، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئی ہو۔ وہ ساکت سے ٹھہری رہی۔ جیسے ہی حسنین نے اپنا ہاتھ ڈھیلا چھوڑا تو اچانک سے پیچھے ہوئی اور بغیر مڑے تیزی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حسنین جو اسے اندھا دھند بھاگتا دیکھ کر مسکرا رہا۔ شورم جو دیوار کے پیچھے چھپ کر سب دیکھ رہا تھا۔ بھائی تو بڑا رومانٹک نکلا، میں تو انہیں خڑوس سمجھتا تھا۔ چل بیٹا شورم، تیری رانی تیرے انتظار میں ہے۔ وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ منت نے زور سے دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ کانپتے جسم سے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ جانتی تھی کہ حسنین اسے پسند کرتا ہے، مگر اسے اس سب کی امید نہیں تھی۔ سر یہ لے فائل، اس میں سب چیزوں کی ڈیٹیل موجود ہے، سیکیورٹی نے روحان کو فائل دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، روحان نے کہا۔ وہ ہاتھ میں پین گھماتے منظر یاد کر رہا تھا جب حسنین نے پیار بھری نظر منت پر ڈالی تھی جب وہ لوڈو کھیل رہی تھی۔ روحان تیش میں آ کر اٹھ کھڑا ہوا اور دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر میز پر ماری۔ منت صرف میری ہے مسٹر حسنین، صرف میری۔ اگر وہ میری نہ ہوئی تو میں ہر کسی کو آگ لگا دوں گا۔ آنکھوں میں تیش لیے روحان نے کہا۔ کیسی ہو جانے من، تمہارا وہ ہٹلر بھائی کہاں ہے؟ تھوڑی سی شرم کرو شورم، میرے بھائی نہایت ہی نرم دل ہے، بس انہیں لڑکیوں کا باہر جانا پسند نہیں ہے۔ اچھا مذاق ہے رانی صاحبہ، ہا 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 ہا۔ معصومہ نے منہ بنائے اسے دیکھا۔ ہائے اللہ، یہ پیارا سا منہ، دل کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑتے کہنے لگا۔ چپ، بالکل چپ، شرم کرو، یہ ریسٹورینٹ ہے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ ہائے مرشد، ابھی کے لیے تو پیچھے ہو جاتا، لیکن ہماری شادی کے بعد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا سویٹار؟ وہ آنکھ ویک کر گیا۔ معصومہ شرم سے لال ہو گئی اور نظریں جھکا گئی۔ شوریم نے آنکھ ویک کی تو معصومہ شرم سے لال ہو گئی اور نظریں جھکا گئی۔ شام کو سب گھر والے چائے پی رہے تھے۔ منت نے اپنے کمرے سے باہر نکل کر ایک نظر گھر پر دوڑائی۔ حسنین کہیں نہیں تھا۔ وہ پرسکون ہوئی۔ وہ حسنین کی صبح والی حرکت بھولی نہیں تھی۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں ابھی بھی خوف موجود تھا۔ وہ آہستگی سے چلتے ٹی وی لاؤنج میں آئی جہاں باقی گھر والے موجود تھے۔ احمد رابعہ کے ساتھ بیٹھ کر کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ منت نے ایک پیار بھری نظر اپنے بھائی احمد پر ڈالی جو کھیلنے میں مصروف تھا۔ بابا، آج بھی آپ لیٹ گھر آئے، آج میرا رزلٹ تھا، اب تو آپ سب بھول جاتے ہیں۔ منت نے منہ بناتے ہوئے اپنے والد ارسلان سے کہا۔ ارے میری جان، میری گڑیا، میں نہیں بولا تھا، آج بہت اہم میٹنگ تھی اور مجھے پتا ہے میری بیٹی برے نمبر لا ہی نہیں سکتی۔ حسنین نے مجھے بتایا تھا تمہارے رزلٹ کے بارے میں، تمہارے لیے تمہاری پسندیدہ مٹھائی لایا ہوں اور تمہارے لیے ڈریس بھی لایا ہوں۔ شکریہ بابا، منت نے ارسلان صاحب کو گلے لگا کر کہا۔ انہوں نے منت کا ماتھا چوما اور گلے سے لگا لیا۔ ایک بیٹی کے لیے باپ کی محبت بہت اہم اور باپ کا سایہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جس کے سائے میں بیٹی محفوظ ہوتی ہے۔ معصومہ کچن میں عافیہ کی مدد کروا رہی تھی۔ روحان غصے سے آیا اور معصومہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ کیا کرنے گئی تھی تم شورم کے ساتھ ریسٹورینٹ؟ روحان نے اس کے نازک چہرے کو سختی سے دبوچتے ہوئے کہا۔ بھائی وہ میں کیا وہ میں روحان کی گرفت اور مجبور کرتے ہوئے کہا۔ معصومہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ ہم تمہیں کالج اس لیے بھیجتے ہیں کہ تم لڑکوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جاؤ۔ بیٹا کیوں مار رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ چھوڑ دو اسے روحان، عافیہ نے کہا تو اس نے معصومہ کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ امی، یہ شورم کے ساتھ ریسٹورینٹ میں تھی، میرا کلائنٹ کے ساتھ آفیشل ڈنر تھا اور یہ محترمہ اس کے ساتھ سیر سپاٹے کر رہی تھی۔ آج کے بعد تم اس گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالو گی۔ روحان نے معصومہ کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ رشتہ ڈھونڈے اس کا اور جلدی اسے نکالے یہاں سے۔ روحان وہاں سے غصے کی حالت میں چلا گیا۔ عافیہ معصومہ پر ایک اسے بری نظر ڈالی جو نیچے منہ کیے مسلسل روئی جا رہی تھی اور روحان کے پیچھے گئی، لیکن وہ جا چکا تھا۔ معصومہ جو کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ کمبخت، تجھے اس لیے بھیجتے ہم کالج؟ چل تو تیرا بندوبست کرتی ہوں میں۔ نہیں امی، معاف کر دیں، میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، شورم اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں بس۔ عافیہ نے ایک جاندار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور اسے گھسیٹ کر کمرے میں لے گئی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا معصومہ کا موبائل اٹھایا اور کمرے کو لاک کر گئی۔ وہ پیر پر اوندھے منہ لیٹے رونے لگی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ منت نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ وہ ابھی اپنے بستر پر آ کر بیٹھی ہی تھی کہ اس کا موبائل فون بجا۔ لیلا لکھا تھا۔ منت نے کال اٹھائی تو لیلا نے سلام کیے بغیر ہی وہی دوستوں والے شکوے شکایات شروع کر دیے۔ کہاں گم ہو بے وفا، کوئی لفٹ ہی نہیں، اتنی پرانی دوست تو تمہاری، پھر بھی تم نے ٹائم نہیں دیتی۔ لیلا نے کہا۔
अरे अरे सांस तो लो, एक साथ इतने सवालात। ओ, मैं मसरूफ थी। तुम कैसी हो? क्या कर रही हो? मन्नत ने कहा। क्या कर सकती हूँ, अभी बर्तन धोकर आई हूँ। काश मेरे पास अलादीन का चिराग होता, मैं इसके जिन से बर्तन धुलवाती। तौबा तौबा, कितनी निकम्मी हो तुम, बर्तन नहीं धो सकती। मन्नत ने कहा। आगे क्या करने का इरादा है मन्नत? मैं तो बीएस करूंगी। मैं भी लैला। वाह, सेम, मजे की बात है। हा हा हा। हाँ, मन्नत ने कहा और फिर वो बातों में मसरूफ हो गई। रोहान जो घर से दूर किसी सुनसान जगह पर बैठकर मासूमा के बारे में सोच रहा था कि इसने किस कदर मारा इसे, भला वो अपनी गुड़िया जैसी बहन को कैसे मार सकता है। इसी वक्त इसका मोबाइल बजा। अली लिखा था, रोहान का बेहतरीन दोस्त, लेकिन इसने कॉल काट दी और मोबाइल बंद कर दिया। आफिया जो परेशान हाल रोहान के बारे में सोच रही। रात के 11 का वक्त था। वो अब तक घर नहीं लौटा था। वो ऐसे अनगिनत कॉलें कर चुकी थी। अब तो मोबाइल पे पावर ऑफ आ रहा था। वो परेशान हाल होकर टहलने लगी। एक हफ्ते बाद शोरिम जो परेशान हाल मासूमा के बारे में सोच रहा था, क्या हुआ होगा आखिर। एक हफ्ता हो गया, ना कॉल ना मैसेज और ना ही कॉलेज आ रही है। इसके चेहरे पे परेशानी साफ जाहिर थी। हसनैन ने एक नजर शोरिम पर डाली और कोनी मारते हुए पूछा, क्या हुआ? आज हमारा चलता फिरता लतीफ़ा उदास क्यों है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शोरिम ने बगैर ऊपर देखे जवाब दिया और नजरें झुकाए खाने लगा। हसनैन ने इसके चेहरे की जानिब देखा जो उदास था। हसनैन खामोश होकर खाने लगा। रोहान बेटा, आज जल्दी वापस आ गए ऑफिस से? आफिया ने किचन से आवाज लगाई। जी अम्मी, काम जल्दी खत्म हो गया था। वो सोफे पे कमर टिकाए बैठा था। मासूमा, पानी ला दो। वो जो डरी सहमी सी एक कोने में ठहरी थी, वो किचन में गिलास लेने भागी। फिर इसे ठंडा पानी निकाल कर गिलास में डाला और कांपते हाथों से रोहान को दिया। रोहान ने पानी पीकर एक नजर मासूमा पर डाली, जिसकी रो रो कर आंखें सूजी हुई थी। इधर आओ मेरे पास। रोहान ने मासूमा का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ बिठाया। वो कांपते जिस्म के साथ इसके साथ बैठ गई। रोहान ने इसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, जिस पर मारने के निशान मौजूद थे। अगर शोरन तुम्हारे साथ सीरियस है तो इसे बोलो कि वो रिश्ता लेकर आए, वरना मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से कर दूंगा। अब्बू की वफात के बाद मैं इस घर का बड़ा हूँ और तुम मेरी छोटी बहन हो, बहुत अजीज हो, तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ। शोरम को बोलो कि वो अपने घर वालों को भेजे और कल से तुम कॉलेज जाओ। तुम्हारा फर्स्ट ईयर के पेपर शुरू होने वाले हैं। मैं खुद तुम्हें छोड़ने जाऊंगा और लेने आऊंगा, और अगर तुम दोबारा वहां से बाहर गई तो जान से मार दूंगा तुम्हें। जी 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 भाई। और वो रोहान के गले लग गई। आपिया ने दोनों में सिला देखकर बहुत खुशी हुई। शोरम अपने कमरे में मुंह बनाए बैठा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाए। हसनैन चलता हुआ बेड के पास आया और शोरम को बाजू से पकड़कर अपने सीने से लगाया। क्या हुआ मेरे शेर को? आज से पहले तो ऐसे उदास कभी नहीं हुए। शोरम की आंखों में आंसू आ गए। हसनैन हैरान रह गया कि ये भी रोता है। भाई, शोरिम ने मध्यम आवाज में हसनैन को कहा। जी भाई की जान, क्या हुआ बताओ मुझे। भाई, मासूमा। क्या हुआ मासूमा को? मैं इसे पसंद करता हूँ। हम रेस्टोरेंट में गए थे, फिर इस दिन के बाद वो कॉलेज नहीं आई। ताई ने कॉल की थी लेकिन आंटी ने नहीं उठाई। भाई, वो कैसी होगी? कहीं रोहान भाई ने हमें देख तो नहीं लिया? हसनैन ने पहली बार शोरिम को मासूमा के लिए रोते देखा। तभी शोरिम के मोबाइल पर कॉल आई। लाइक टाइम मासूमा की कॉल थी। शोरिम की खुशी की इंतहा न रही। उठाओ, हसनैन ने कहा। शोरिम ने कॉल अटेंड। शोरिम, मासूमा ने रोते हुए कहा। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? फिर मासूमा ने एक ही सांस में एक हफ्ते का किस्सा सुना डाला। शोरिम, भाई कह रहे हैं कि अगर तुम रिश्ता न लाए तो वो मेरी शादी कहीं और कर देंगे। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। मासूमा ने कॉल काट दी। हसनैन जो सब कुछ सुन चुका था, स्पीकर ऑन था। मैं अम्मी से कहता हूँ कि वो रिश्ता लेकर जाए। लेकिन भाई, आप बड़े हैं, पहले आपकी होनी चाहिए। अम्मी नहीं मानेंगी। मान जाएंगी, मैं मना लूंगा। शोरिम हसनैन के गले लग गया क्योंकि वो इसका लाडला था। लाउंज में अकीला अरसलान साहब बैठे न्यूज देख रहे थे। अकील ने अरसलान से पूछा, अनायजा का दाखिला हो गया? अनायजा मन्नत का असल नाम है। चले शुक्र है। मन्नत जो असर की नमाज अदा करने के बाद नमाजी शक्ल दुपट्टे में थी। इसे हसनैन की वो हरकत याद आई तो वो घबरा गई। लेकिन हसनैन ने मन्नत के दिल पर दस्तक दी थी। मन्नत कमरे से बाहर निकली तो बाहर रहमत खिलौनों के साथ खेल रहा था। आप ही देखे, मुझे मैम ने गाल पर स्टार बनाया। मैंने सारा होमवर्क किया था। शाबाश मेरा क्यूट बेबी। मन्नत ने अहमद के गाल पर किस की और लॉन्च की तरफ बढ़ गई।
سب لانچ میں بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، منت نے لانچ میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ آج میری بیٹی کمرے سے باہر ہی نہیں آئی؟ عقیل صاحب نے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی چاچو، آج پہلا دن تھا یونیورسٹی کا، بس اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ ارسلان صاحب جو ان کی طرف دیکھ رہے تھے بولے، ارے بھائی کوئی میری طرف بھی توجہ دے دو۔ اس بات پر سب ہنسنے لگے۔ تبھی حسنین لانچ میں آیا اور منت کی طرف دیکھا تو وہ اسے نظریں چرا گئی۔ حسنین نے اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکان چہرے پہ سجائی۔ دونوں بہت دن بعد آمنے سامنے آئے تھے۔ منت اس کی گلے لگنے والی حرکت کے بعد اس کی گھر موجودگی میں کمرے میں رہتی تھی۔ ارے برخودار، خیر ہے؟ آج دونوں بھائی کمرے میں تھے، کوئی ناراضگی ہے کیا؟ نہیں بابا، مجھے آپ سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ عقیل اور باقی سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حسنین نے صوفے میں بیٹھتے ہی کہا، بابا میں چاہتا ہوں کہ آپ عافیہ آنٹی کے گھر معصومہ کا رشتہ لے کر جائیں۔ سب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ منت جس کا دل اس کے حلق میں آ گیا تھا، حسنین معصومہ کو پسند کرتا ہے؟ منت نے زخمی دل سے اپنے آپ سے کہا۔ عقیل صاحب نے حسنین کو غور سے دیکھا۔ کیا تم معصومہ کو پسند کرتے ہو؟ اور اگر ہاں تو میں بتاتا چلوں کہ وہ تم سے بہت چھوٹی ہے، ہم کیسے جائیں گے رشتہ لے کر؟ تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ فاطمہ نے کہا، امی ابو میں اپنے لیے نہیں شو روم کے لیے جانے کا کہہ رہا ہوں، وہ معصومہ کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس نے ساری بات سب کو بتائی۔ ہر کوئی پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ منت کے دل کو قرار آیا اور شکر ادا کیا، اور پھر خود ہی حیران ہوئی کہ آخر وہ کیوں سوچ رہی ہے یہ سب۔ کچھ وقت کے لیے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ارسلان صاحب خاموشی توڑ کر حسنین سے مخاطب ہوئے، بیٹا تم بڑے ہو، پہلے تمہاری ہونی چاہیے۔ تایا جان ناز بھی نہیں، پہلے بڑی کی ہی ہو۔ اگر ہم شورم کا رشتہ نہ لے کر گئے تو وہ اس کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، معصومہ ایک اچھی اور شریف بچی ہے۔ عقیل تم آج ہی کوئی فیصلہ کرو۔ شورم مجھے بہت عزیز ہے، میں نہیں چاہتا اس کی زندگی خوشیوں سے محروم ہو، لیکن بھائی جان وہ دونوں ابھی چھوٹے ہیں، میں جو فیصلہ لینا ہے لے لو۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد عقیل صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا، ٹھیک ہے ہم کل ہی جائیں گے ان کے گھر۔ کل نہیں آج، حسنین نے کہا۔ لیکن بیٹا، بابا پلیز، شورم کی خوشیوں کی خاطر۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ منت کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس کی دوست، اس کی بھابھی۔ حسنین وہاں سے جلدی سے اٹھا اور شورم کے پاس گیا۔ کیا کہا عبدو نے بھائی؟ مان گئے میری جان، آج شام جائیں گے ہم۔ شکریہ بھائی۔ شام کا وقت ہوا، سب گھر والے آپا کے گھر موجود تھے۔ شورم کو گھر ہی چھوڑ آئے تھے تاکہ روحان غصہ نہ کرے۔ چند حال احوال کے بعد فاطمہ نے رشتے کا ذکر کیا۔ روحان خاموشی کے ساتھ منت پر نظر ٹکائے ہوئے تھا۔ رشتے کی بات سن کر وہ فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھیں دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ شورم اچھا بچہ ہے، میں جانتی ہوں وہ معصومہ کا خیال رکھے گا۔ ہمیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ دونوں کے غلط قدم اٹھانے سے بہتر ہے کہ شادی کر دی جائے۔ ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ عقیل نے روحان کی طرف دیکھا، ہر طرف خوشی کا ساماں تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ منت کی آنکھ کھلی، پیاس سے حلق خشک ہو چکا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر جگ خالی تھا۔ وہ نیم آنکھوں سے بستر سے اٹھی اور کمرے سے باہر گئی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، بس ایک لائٹ چل رہی تھی۔ وہ کچن میں گئی، پانی گلاس میں بھرا اور پینے لگی۔ گلاس رکھ کر جب وہ مڑی تو دیکھا کہ حسنین اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آپ اس وقت یہاں؟ وہ 2 قدم آگے آیا اور اس کے قریب ہوا۔ کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتا؟ منت اسے اپنے پاس دے کر کانپنے لگی۔ حسنین نظریں جمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج اس کے بال کھلے تھے، اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ منت بھی بھول گئی تھی کہ وہ بغیر دوپٹے کے ہے۔ اس حالت میں تو کہہ ڈاری ہو تم۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ حسنین نے دونوں بازو دیوار پر رکھے، اپنا چہرہ اس کے قریب کیا تو اس نے ڈر سے آنکھیں بند کر دی۔ تمہیں کیا لگا میں معصومہ کو پسند کرتا ہوں اور اپنے رشتے کا کہا؟ وہ جو اسے اپنے قریب دیکھ کر ویسے ہی کانپ رہی تھی، اس نے وہاں مشکل ہی حلق سے آواز نکالی، نہیں تو میں بھلا کیوں ایسا سوچنے لگی؟ جس سے مرضی شادی کرے مجھے کیا؟ اچھا تو تمہارا چہرہ کیوں اتر گیا تھا؟ تمہیں کیا لگا میں اتنا مصروف تھا بات کرنے میں کہ تمہاری طرح توجہ نہیں دی تھی؟ منت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ حسنین ہلکا سا مسکرایا اور اس کے قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کی، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور جن سے محبت ہو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ منت کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا جب تم 15 سال کی تھی اور میں 20 سال کا تھا جب مجھے پہلی دفعہ محبت کا احساس ہوا تھا، لیکن اب یہ محبت عشق میں تبدیل ہو گئی ہے۔ لیکن آپ مجھ سے بڑے ہیں، تو کیا ہوا اگر بڑا ہو تو؟ آپ ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سوچ سکتا؟
حسنین نے اپنی شہادت والی انگلی سے اس کے چہرے پہ پڑے بال پیچھے کیا اور ایک مکمل نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ دور ہٹے۔ منت نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور پیچھے کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ حسنین نے اسے بازو سے پکڑا، اپنے ساتھ لگایا اور اپنی انگلی اس کی تھوڑی پر رکھی اور چہرہ اوپر کیا اور اپنے ہونٹ اس کے گال کے قریب کیے تو وہ فوراً پیچھے کی طرف ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حسنین نے اسے گود میں اٹھایا اور اسے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور منت کی گود میں سر رکھ دیا۔ منت کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، کوئی دیکھ لے گا۔ حسنین نے ایک نظر اس کے شفاف چہرے پر ڈالی۔ آئی لو یو جواب دے دو اس کا، چلا جاؤں گا پکا۔ پھر اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوا۔ پلیز چلے جائیں۔ اوکے، لیکن مجھے جلدی جواب چاہیے۔ پھر وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ منت دھڑکتے دل کے ساتھ اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ بے جان محسوس کر رہی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھی اور جا کر دروازہ بند کیا اور واپس آ کر بستر پہ لیٹ گئی۔ حسین اپنے کمرے میں آ کر اب بھی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سب سو چکے تھے لیکن دو دل رکھنے والے جاگ رہے تھے۔ سارے گھر میں شادی والا ماحول تھا۔ پورے گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ رابعہ اور فاطمہ تیار ہو کر کاموں میں مصروف تھی۔ احمد خوشی سے گھر میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ شورم کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ حسنین کیٹرنگ والوں سے کچھ بول رہا تھا۔ عقیل اور ارسلان بھی ساتھ ہی ٹھہرے تھے۔ منت اپنے کمرے میں مکمل تیار ہو کر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ اسکائی بلو کلر کا فراک جو اس کے پاؤں تک آ رہا تھا، ہلکا پنک میک اپ، آج وہ معمول سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ بال بھی کھول رکھے تھے۔ وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی جہاں فاطمہ اور رابعہ موجود تھی۔ ماشاء اللہ میری جان تو آج چاند کا ٹکڑا ہی لگ رہی ہے، رابعہ نے کہا۔ فاطمہ نے پیار سے منت کی طرف دیکھا اور چہرے کو سہلایا۔ ارسلان اور عقیل دونوں ان کے پاس آئے۔ مٹھائی آ گئی ہے اور باقی چیزیں بھی، تم دونوں جا کر گاڑی میں سیٹ کرو، ہم آ رہے ہیں۔ ذرا لائٹنگ والوں کو دیکھ لیں، سب باہر چلے گئے۔ منت وہاں سے جانے لگی تو اچانک کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنی طرح کھینچا۔ وہ حسنین تھا، ضدی۔ اس نے اسے دیوار سے لگایا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر تو منت کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ وہ دو ہاتھوں سے اسے چھپتی پھر رہی تھی۔ آج تو پکڑی ہی گئی، بہت ہاٹ لگ رہی ہو۔ اور آنکھ کو ایک کی۔ منت نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہاں ہاں ہاں، شرم وہ کیا ہوتی ہے؟ ویسے شکل سے تو آپ بالکل ایسے نہیں لگتے۔ حسنین کا ایک دم سے کہکا نکلا۔ دراصل محبت میں سب جائز ہے۔ اب ایسے ہی تنگ کروں گا تمہیں، عادت ڈال لو۔ 2 ہفتے پہلے کچھ کہا تھا، ابھی تک جواب نہیں دیا۔ آج تو جواب لے کر ہی جاؤں گا۔ اور یہ کیا، 2 ہفتوں سے مجھ سے چھپتی پھر رہی ہو؟ اگر دوبارہ ایسا کیا تو کمرے میں آ جاؤں گا۔ اور چپ کریں، چھوڑے کوئی دیکھ لے گا۔ نہ 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 میڈم، آج تو جواب لے کر ہی جاؤں گا۔ چھوڑے حسنین پلیز۔ چھڑوا سکتی ہو تو کوشش کر کے دیکھ لو۔ ہر کوشش بے سود ہو گئی۔ بولو نا میری جان، بولو، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر دوں تمہارے ساتھ۔ یہ سنتے ہی منت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جو کہ اس کے سامنے حسنین عقیل تھا اور اس سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب اس نے آنکھیں بند کر کے ایک ہی سانس میں اپنی محبت کا اقرار کیا۔ آئی لو یو ٹو۔ اوپ، تھینکس میری جان، میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ اوکے۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ تبھی احمد بھاگتا ہوا آیا۔ حسنین بھائی، آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ حسنین نے اسے گود میں اٹھایا، چلا گیا۔ وہ کچھ دیر دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں ٹہری رہی۔ تبھی سیڑھیوں سے اترتا شورم دکھائی دیا۔ وہ دلہا بن کر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ منت چلتے ہوئے شورم کے پاس گئی۔ واہ یار، آج تو بہت اچھے لگ رہے ہو۔ ماشاء اللہ بولو، نظر مت لگا دینا مجھے۔ اور ساتھ ہی مسکان دبائی۔ لگ ہی نہ جائے تمہیں نظر، جن کہیں کے۔ اور منت نے منہ بنا لیا۔ کہ تم سب لڑکیاں ایک جیسی کیوں ہوتی ہو، منہ بنانے والی؟ ہاں ہاں ہاں، منت ہنس دی اور اس کے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، کیونکہ وہ قد میں اس سے بڑا تھا۔ یہ جو تم اب بھی نخرے دکھا رہے ہو نا، معصومہ تمہیں سیدھا کر دے گی اور تم ہی جوروں کے غلام بن کر گھوم رہے ہوگے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شورم نے منت کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہی ہی ہی، وہ پھر سے ہنسی۔ تم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ لاشیں بچھا دیں گے اور بعد میں بیوی کے بستر بچھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے شورم کا کندھا چھوڑا اور زور سے ہنس دی۔ شورم منہ وسوڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم میری سب سے اچھی دوست اور کزن نہ ہوتی تو میں تمہیں لازمی مارتا۔ وہ تب کا اسے دیکھ رہا تھا اور وہ مسکان دبائی سے دیکھ رہی تھی۔ ارے تم دونوں یہاں ہو؟ فاطمہ نے شورم کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی، دیر ہو رہی ہے، جانا نہیں ہے کیا؟ جی چلیں، منت نے کہا۔
शोरूम जाते जाते रुका। अम्मी, जी अम्मी की जान, अम्मी घोड़ा आ गया। घोड़ा? जी घोड़ा। अब जाहिर है इस घर की पहली शादी है, घोड़े पर सवार नहीं होऊंगा तो गरीब आदमी वाली फीलिंग आएगी। फातिमा ने एक गुस्से वाली नजर शोरूम पे डाली। अरे घोड़े को छोड़, पीछे वाले मोहल्ले में एक आदमी के पास गधा है, अगर बोलो तो वो अरेंज कर ले। शोरूम के पीछे ठहरी मन्नत ने कहा तो शोरूम पीछे मुड़ा और एक थप्पड़ इसके सर पर मारा। मैं क्यों जाऊं गधे पर? क्योंकि वो तुम्हारे जैसा है, इसलिए, मन्नत ने हंसते हुए कहा तो शोरूम का जैसे दिमाग ही घूम गया। उप, ये तुम दोनों भी ना, चलो अब देर हो रही है। फातिमा ने कहा तो वो इनके साथ ही चल पड़े। आफिया का घर सजा हुआ था, निकाह सादगी से था, लिहाजा ज्यादा मेहमान नहीं थे। मासूमा की दोस्तें और चंद एक फैमिली मेंबर्स थे। मासूमा की दोस्तें ढोलक उठाए अपने काम में मसरूफ थी। रूहान और आफिया बारात में मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयारियां कर रहे थे। मासूमा दुल्हन बनी बैठी थी, सिर्फ जोड़े में नहायत खूबसूरत लग रही थी। बारात आ चुकी थी, सबने इनका इस्तकबाल किया। रूहान ने एक नजर मन्नत को देखा, वो बहुत प्यारी लग रही थी, मगर वो हसनैन की तरफ देख रही थी। रूहान ने हसनैन को देखा तो वो भी मन्नत को देखकर मुस्कुरा रहा था। रूहान को तो जैसे करंट सा लगा, गुस्से से आंखें लाल हो गई। रूहान वहां से चला गया तो आप ये परेशान हो गई। सब बहुत खुश थे, बस रूहान जल रहा था। सब बहुत खुश थे, बस रूहान जल रहा था। मन्नत भागती हुई मासूमा के पास गई और जाकर इसके गले लगा लिया। माशाल्लाह, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। शुक्रिया जनाब, मासूमा ने मन्नत को गले लगाते कहा। कुछ देर के बाद निकाह हुआ और रात के वक्त सब दुल्हन लिए घर पहुंचे। मेहमानों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। चोरेमा मासूमा स्टेज पर बैठे निहायत खुश थे। मन्नत अपनी दोस्त लैला के साथ बातों में मसरूफ थी। हसनैन अपने दोस्तों के साथ था, लेकिन नजरें मन्नत पे ही जमी थी। आज वो इसे मामूल से ज्यादा प्यारी लग रही थी। घर वाले मेहमानों के साथ मसरूफ थे। घर को बहुत अरसे बाद खुशियों ने आ घेरा था। अगली सुबह, उठ जाओ जाने मन, 7 बज रहे हैं। शोरेम ने मासूमा के चेहरे को सहलाते हुए कहा। उठ रही हूँ, आज तो कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही हो, अब उठ जाओ, बच्चे की जान लोगी क्या? मासूमा ने पूरी आंखें खोल कर इसको देखा। बस बस, ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो, तुम्हारी वजह से बहुत मार खाई है मैंने। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम माजी की हर चीज भूल जाओगी। मासूमा, एक बात पूछूं? जी पूछे। रोहान भाई का मूड कुछ ठीक नहीं था, क्या वो हमारी शादी से खुश नहीं है? मासूमा का चेहरा जैसे उतर गया, बावुश्किल आवाज निकली। नहीं तो, वो बस मेरी वजह से उदास थे। ठीक है, तैयार हो जाओ, सब नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। और आके वेट कर गया। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। टेबल पर नाश्ता लग चुका था, सब नाश्ता करने में मसरूफ थे। जल्दी से नाश्ता करो सब, आज वलीमा है और बहुत से काम करने हैं। फातिमा ने कहा। अम्मी, आप फिक्र ना करें, सब हो जाएगा। शाम का वक्त था, पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। मासूमा पिंक कलर का लिबास पहने फूलों से बनी स्टेज पर शोरीम के साथ बैठी थी। दोनों निहायत ही खुश थे, घर वाले मेहमानों के साथ थे। मन्नत मुसलसल गुस्से से हसनैन की जानिब देख रही थी, जो रोहान और अपने बाकी दोस्तों के साथ बैठा गप्पे लगा रहा था। इसने एक दफा भी मन्नत की तरफ नहीं देखा था। वो ब्लैक कलर के लिबास में कोई और लग रही थी, मगर वो था जिसने एक दफा भी इसे नहीं देखा। वो गुस्से से उठी और अंदर चली गई। अंदर वो सीढ़ियों पर बाजू में मुंह दिए बैठ गई। खड़ूस कहीं का, एक दफा भी मेरी तरफ नहीं देखा। समझता क्या है खुद को? तुम्हारे दिल का शहजादा समझता हूँ खुद को। और वो हल्का सा हंस दिया। मन्नत ने चेहरा ऊपर करके देखा तो हसनैन इसके सामने ठहरा था। मन्नत को और भी गुस्सा आया इस पर। अब क्यों आया? मैं आपके लिए तैयार हुई थी, आपने एक दफा भी मेरी तरफ नहीं देखा। इसने मुंह बसोड़ते हुए कहा। तुम कभी बुरी लग ही नहीं सकती। हसनैन अब इसके साथ सीढ़ियों पर बैठ गया और इसका हाथ थामा। तुम तो मेरी जान हो, मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था। और वो मन्नत की शक्ल देखकर हंस पड़ा, जिस पर मन्नत को और भी गुस्सा आया। मेरी बात सुने, आइंदा आपने मुझे इग्नोर किया ना, तो फिर किसी दिन ऐसे ही मुझसे पिट जाएंगे आप। अच्छा, तुम मुझे पीटोगी? हाँ बिल्कुल, मार कर दिखाना जरा, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। बन्नत ने आगे होकर इसकी गाल खींची और इतनी कस कर खींची कि दर्द की शिद्दत से करा रहा था वो। हसनैन फौरन वहां से अपनी गालें मसलता उठ खड़ा हुआ। जालिम, इतनी जोर से कौन खींचता है? मैं, मन्नत ने फखरिया अंदाज में कहा। वो अपनी जगह से उठी और हसनैन के मुकाबले ठहरी थी। इसने अपने गालों को दोनों हाथों से छुपा दिया तो मन्नत ने इसके बाजू पर चुटकी काटी। इसके एक हाथ अपने बाजू पर रख दिया। अल्लाह अल्लाह, तुम इतनी जालिम हो, मुझे आज पता चला है। मन्नत हंस दी। आइंदा अगर मुझे इग्नोर किया
تو تمہارے بات سر سے الگ کر دوں گی، اس نے انگلی کے اشارے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ حسنین رونی شکل بنا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ رکو ذرا بتاتا ہوں تمہیں۔ جیسے ہی آگے آنے لگا ٹیلا نے آواز لگائی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو باہر۔ ہاں چلو، منت نے کہا۔ منت نے آنکھ ویک کی تو حسنین مسکرا دیا۔ حسنین بھی باہر چلا گیا، لیکن کوئی تو تھا جو ان دونوں کے درمیان تھا۔ وہ روحان تھا۔ کھڑکی میں سب دیکھ چکا تھا۔ غصے سے اپنے قدموں پر ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا۔ 1 سال پہلے انائزہ، منت کا اصل نام ہے۔ انائزہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے جذبات سچے ہیں۔ منت نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ اگر آئندہ آپ نے مجھ سے ایسی بات کی تو میں بابا جان کو بتا دوں گی۔ اپنی حد میں رہیں، آپ صرف میری کزن اور بھائی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور آہستہ آہستہ وہ خیال دھندلا ہوتا چلا گیا۔ میں نے تمہارے لیے تھپڑ برداشت کیا، مجھے لگا شاید تم ابھی چھوٹی ہو اس لیے میری بات نہیں سمجھی، لیکن میں غلط تھا۔ اب دیکھو حسنین، میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں تم سے انائزہ کو چھین لوں گا اور تم اس سے محبت کی قیمت چکاؤ گی۔ تم صرف میری ہو۔ وہ غصے سے بولتا وہاں سے چلا گیا۔ ولیمہ کی تقریب اچھے سے گزری۔ تو اندر حسنین بھائی کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ لیلن نے شکی نظروں سے منت کی طرف دیکھا۔ بعد میں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ لیلا کو جیسا شک سا ہوا۔ 1 ہفتے بعد، بیٹا تم دونوں ناشتہ تو کر لو۔ نہیں امی، ہم باہر سے کچھ کھا لیں گے، پھر اسے کالج چھوڑ کر میں یوں نہیں چلا جاؤں گا، شورم نے فاطمہ سے کہا۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے۔ حسنین، عقیل اور سنان آج جلدی آفس چلے گئے تھے۔ منت گھر پر ہی تھی۔ رابعہ اور فاطمہ ناشتے کی ٹیبل پر آ بیٹھی۔ بہت تھکن ہو گئی ہے فاطمہ بھابھی، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ پتہ نہیں یہ دونوں اس رشتے کو نبھا بھی پائیں گی یا نہیں۔ فاطمہ نے مایوسی سے سر جھٹکا۔ مایوسی والی باتیں نہ کرے بھابھی، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ رابعہ نے فاطمہ کے ہاتھ کو تھپتھپایا۔ السلام علیکم لیڈیز، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ذرا مجھے بھی تو بتائیں۔ منت نے ناشتے کی میز پر بیٹھتے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے کچھ نہیں، میں بھابھی کو کہہ رہی تھی کہ شادی کی وجہ سے بہت تھکن ہو گئی ہے۔ ہاں امی، بہت تھک گئے ہیں، 1 ہفتہ گزر گیا لیکن ابھی تو تھکن ہے۔ اچھا چلیں ناشتہ تو کریں آپ دونوں۔ منت نے آملیٹ فاطمہ کے آگے رکھتے آنکھ بکی۔ بہت شیطان ہو گئی ہو تم، فاطمہ نے منت کا ہلکا سا کان پکڑتے ہوئے کہا۔ شام کا وقت تھا۔ تیار ہو گئی ہے معصومہ؟ جی شورم، بس 2 منٹ۔ شورم نے ایک نظر اس پر ڈالی جو آئینے کے آگے ٹھہرے اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ بڑا خوش ہو بھائی تم، شورم نے معصومہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں اپنی امی سے ملنے جا رہی ہوں، نہ ہوں خوش کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے شورم کو دیکھا۔ ہونا چاہیے لیکن رہنے نہیں دوں گا تمہیں۔ کیوں؟ معصومہ کی خوشی جیسے عادی ہو گئی۔ کیونکہ میں آپ کو بہت یاد کروں گا اس لیے۔ اچھا میں امی کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم جا رہے ہیں، تم جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ اوکے۔ شورم کے کمرے سے باہر جاتے ہی وہ صوفے پہ بیٹھ گئی اور دل میں وہ شرط یاد کی جو ان دونوں کی شادی کے لیے روحان بھائی نے رکھی تھی۔ اس کے چہرے پہ پریشانی صاف ظاہر تھی۔ کیا بولوں گی بھائی سے، کیسے بتاؤں گی شورم کو کہ بھائی نے کس شرط پر شادی کروائی تھی میری؟ اے میرے رب، میں کیا کروں؟ اگر شورم کو پتا ہے تو وہ بہت غصہ کرے گا، اور اگر نہ بتایا تو روحان بھائی مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ پاؤں پٹکتے اٹھی اور نیچے جانے لگی۔ شورم فاطمہ کو بتا چکا تھا۔ امی ہم جائیں؟ معصومہ نے فاطمہ کو دیکھا۔ ہاں بیٹا جاؤ، اپنی امی کو میرا سلام کہنا۔ شورم اور وہ دونوں جا رہے تھے کہ منت نے راستہ روک لیا۔ واہ یار، بڑی دعوتیں ہو رہی ہے تم دونوں کی آج کل، مزے ہیں تم دونوں کے تو۔ تم جل رہی کہ تمہیں کیوں نہیں بلایا؟ جلتی ہے میری جوتی مسٹر، اور تم جب سے شادی ہو کر آئی ہو تب سے مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی، بے وفا۔ نہیں ایسا نہیں، معصومہ پریشانی سے کہنے لگی۔ بعد میں پوچھوں گی، ابھی آپ دونوں جاؤ، لیٹ ہو رہے ہو، منت کہتی چلی گئی اور وہ دونوں بھی روانہ ہو گئے۔ حسنین اپنے دوستوں کے ساتھ کسی کیفے میں چائے پی رہا تھا۔ وہ زیادہ دوست نہیں بناتا تھا، اس کے 2 بچپن کے دوست تھے۔ یار تم کب شادی کر رہے ہو؟ رافع نے حسنین کی طرح دیکھتے ہوئے کہا۔ رافع، مجھے لگتا ہے اس کا ارادہ بھی شیخ رشید کی طرح سنگل رہنے کا ہے۔ ہاں یار ابان، تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ دونوں ہنس پڑے۔ حسنین ان دونوں کو تیکھی نظروں سے گھور رہا تھا۔ عافیہ کے گھر معصومہ کے آتے ہی رونق جاگ گئی۔ سب کھانا کھا چکے تھے۔ شورم ریحان آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ معصومہ نے عافیہ کو گلے لگا رکھا تھا۔ اب بس کرو، چھوڑ دو مجھے، چائے بنانی ہے۔ معصومہ نے عافیہ کے گلے چومتے اسے دیکھا اور پیچھے ہو گئی۔ عافیہ کچن چلی گئی۔ شورم کے موبائل پر کال آئی، وہ باہر چلا گیا۔ معصومہ اور روحان اکیلے تھے۔ روحان اٹھا اور اس کے پاس جا بیٹھا۔ بات کی؟
रेहान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। न न नहीं। मासूमा का सांस फूल गया। तुम्हें पता है ना तुम्हारी शादी के लिए कौन सी शर्त रखी थी मैंने? ज, ज, जी जल्दी बात करो वरना मैं तुम्हारा घर बसने नहीं दूंगा, समझी? इसने दबी आवाज में चीखते हुए कहा। कौन सी शर्त की बात कर रहे हैं ये दोनों? शोरम दीवार के पीछे ठहरा सब सुन रहा था। देखो मासूमा, तुम शोरम को चाहती थी, तुम्हें मिल गया वो। अब अगर अनायसा मन्नत मुझे ना मिली तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। शोरम शर्ल सा वहां ठहरा रहा। इसे यकीन नहीं हुआ कि मासूमा ने ये सब छुपाया और हमारी शादी के लिए शर्ट जैसा गंदा लफ्ज इस्तेमाल किया। और मन्नत इसके बारे में ऐसा सोचा, हमारी मोहब्बत के लिए मेरी सबसे अच्छी दोस्त को कुर्बान करना चाहा। इसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। शोरम अंदर दाखिल हुआ। चलो मासूमा, घर चलें। रेहान के दिल को धक्का सा लगा। अरे बेटा चाय तो पी लो। आफिया ने असरार किया। नहीं आंटी, फिर कभी। वो अल्लाह हाफिज कहता वहां से चला गया। मासूमा सबसे मिली और जाकर कार में शोरम के साथ बैठ गई। इसे ठंडे पसीने आ रहे थे। मासूमा ये तो जान गई थी कि वो सब सुन चुका है। सारा रास्ता वो दोनों खामोश रहे। घर पहुंचकर शोरम ने सबको सलाम किया और अपने कमरे में चला गया। सब घर वाले टीवी लॉन्च में थे। इसे क्या हुआ? फातिमा परेशानी से मासूमा को देखने लगी। क्या हो गया है बेगम? आते ही बच्चे से सवाल करने लग गई हो। थक गए होंगे दोनों। जाओ बेटा कमरे में जाओ। जी अंकल, वो कहते वहां से चली गई। हसनैन खामोशी से बैठा सब देख रहा था। शोरम बेड पर सर झुकाए बैठा था। तुम वहां से ऐसे क्यों आए? सब क्या सोच रहे होंगे? शोरम ने गुस्से से इसे देखा और इसके मुकाबिल जा खड़ा हुआ। कौन सी शर्ट की बात कर रहे थे तुम दोनों? कुक कोई नहीं। अच्छा, मैं सब सुन चुका हूँ बीबी, तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया? शोरम ने मासूमा के दोनों बाजू को कस के पकड़ते हुए कहा। मैं डर गई थी कि तुम मुझसे शादी से इनकार कर दोगे। शोरम ने गुस्से भरी नजर इस पर डाली। तुमने इतने मुकद्दस रिश्ते के लिए शर्त मानने का कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? प्लीज शोरम, आप घर में मन्नत और रोहान के रिश्ते के लिए बात करें वरना भाई हमारा घर नहीं बसने देंगे। वो रो दी थी। मैं नालत बेचता हूँ तुम्हारे भाई पर और इसकी शर्त पर और तुम्हारे भाई की घटिया सोच पर। इस घटिया इंसान से कहो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हसनैल भाई मन्नत को पसंद करते हैं और मन्नत की शादी सिर्फ हसनैल भाई से होगी, समझी? मेरे सामने से चली जाओ वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। वो कमरे से निकलकर स्टडी रूम में चली गई। शोरम बेड पर सर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद सब सोने जा चुके थे। मासूमा कमरे के सामने ठहरी इस बात की कश्मकश में मुब्तला थी कि जाओ या नहीं। इसने सोचने के बाद दरवाजा खोला तो वो लॉक नहीं था। इसने अंदर झांक कर देखा तो शोरम बेड पर दूसरी तरफ मुंह के सो रहा था। मासूमा सोफे पर दोनों घुटनों पर बाजू लपेटकर मुंह बाजू में दिए रोने लगी। अगली सुबह दोनों में कोई बात ना हुई। दोनों ने खामोशी से नाश्ता किया और चले गए। शोरम ने मासूमा को कॉलेज छोड़ा, खुद यूं ही चला गया। मन्नत में यूं ही जा चुकी थी। हसनैन, आज ऑफिस में मीटिंग है। जी अब्बू, हमारी तैयारी मुकम्मल है। वो चाय पी रहा था, संजीदगी से इन दोनों की तरफ तवज्जो था। चाचू, आज क्या कहते हैं, डील फाइनल हो जाएगी क्या? हाँ, लगता तो है। गहरी सोच में डूबे अरसलान ने जवाब दिया। आप मर्द हजरात को सिवाय अपने बिजनेस के कुछ आता है? फातिमा ने मुंह बनाते अकील को देखा। हाँ भाभी, सारा दिन ऑफिस का काम और जब घर आते तो न्यूज लगाकर बैठ जाते हैं। राबिया ने जैसे फातिमा की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ तो अब हम तीनों आपकी तरह वेले थोड़ी है कि हर वक्त औरतों की तरह ड्रामे देखें या फिर दूसरी औरतों की बुराइयां करें। अरसलान ने दोनों की तरफ मुतवज्जा होते कहा। तौबा करें भाई साहब, हम कब बुराइयां करती हैं? फातिमा ने मुंह बनाते अरसलान को देखा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी और फिर इन तीनों की तरफ। अकील ने अरसलान की कोनी पर कोनी मारी। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए इससे पहले कि ये दोनों हमारी खातिर दरवाजा कर दें। जी भाई साहब, देखो तो सही कैसे हमें घूर कर देख रहे हैं। हसनैन जो इन दोनों के साथ बैठा इनकी सरगोशियों को सुनकर हंस रहा था। ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? राबिया ने दोनों को कहा। नहीं भाभी, कुछ नहीं, हमें देर हो रही है ऑफिस के लिए। अकील ये कहता वहां से उठा और बाहर चला गया। अरसलान भी इसके पीछे चल दिया। वैसे आप दोनों गुस्से में बिल्कुल वैसी लगती हैं जैसे कल आप दोनों ड्रामा सीरियल देख रही थी, इस विलन की तरह। और हंसकर भाग गया। फातिमा का हाथ जोते तक जाते जाते रुका। हसनैन भी भाग गया। मीटिंग से फारिग होकर रुहान अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ गया। वक्त देखा तो 12 बज रहे थे। तभी इसका फोन बजा। अली लिखा हुआ आ रहा था।
روحان نے کال اٹینڈ کی اور اسپیکر آن کر کے موبائل سامنے پڑی ٹیبل پر رکھ دیا۔ السلام علیکم، بڑے مصروف ہو گئے ہو آج کل، ملتے ہی نہیں ہو۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بس تھوڑا مصروف ہوں۔ آواز سے تو مسٹر روحان بہت پریشان لگ رہا ہے۔ ہاں بس ایسے ہی۔ اچھا چلو شام کو ملنے کا پروگرام بناتے ہیں، اور میں انکار نہیں سنوں گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، شام کو ملتے ہیں۔ اوکے مسٹر روحان، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اور علی نے کال کاٹ دی۔ دوپہر کا وقت ہوا۔ امی ایک چائے بنا دے پلیز، بہت تھک گیا ہوں۔ اچھا میری جان۔ فاطمہ نے حسنین کے بالوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے کہا۔ منت کچن میں برتن دھو کر فارغ ہوئی۔ چچی آپ رہنے دیں، میں بنا دیتی ہوں۔ اس نے ایک نظر حسنین پر ڈالی۔ حسنین اس کی آواز پر چونک کر پلٹا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کچن میں ہے۔ اچھا بنا دو، جب تک میں کپڑے اوپر سے اتار کر لپیٹ دوں۔ جی، منت کہتے ہی کچن میں چلی گئی اور فاطمہ اوپر۔ حسنین نے اسے مڑ کر دیکھا لیکن وہ اپنے کمرے میں مصروف تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی حسنین کو نہیں دیکھا۔ وہ منہ بنا کر سیدھا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد منت نے چائے کا کپ سامنے پڑی ٹیبل پر رکھا اور جانے لگی۔ حسنین نے آگے ہو کر اس کے نازک کلائی کو تھام لیا۔ میں تھوڑے دن میں مصروف کیا رہا، آپ تو مجھے بھول ہی گئی ہیں میڈم۔ میرا ہاتھ چھوڑے، درد ہو رہا ہے۔ اس نے گرفت اور بھی مضبوط کی۔ چھوڑے؟ اس نے ایک بے سود کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ وہ مسکرایا۔ منت نے اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھی تو کانپنے لگ گئی، کیونکہ وہ حسنین تھا جس سے کسی بھی طرح کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ حسنین اسے اپنی طرح کھینچنے لگا تو فاطمہ نیچے آتے دکھائی دی۔ حسنین نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا۔ آج کل بچ رہی ہو، اس دن لیلا نے بچا لیا اور آج امی نے۔ چلو پھر صحیح، بتاؤں گا تمہیں، جیسے پہلے کمرے میں آ کر بتایا تھا، یا کچن میں۔ اور وہ مسکراہٹ دبا گیا جبکہ منت نظریں جھکا گئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہے تم دونوں میں؟ فاطمہ نے آواز لگائی۔ نہیں کچھ نہیں، منت نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا چل رہا ہے تم دونوں میں؟ حسنین جب مزے سے چائے پی رہا تھا، چائے جیسے اس کے حلق میں اٹک سی گئی۔ کچھ نہیں امی، اور وہ نظریں چرا گیا۔ ہاں جیسے میں تو جانتی نہیں ہوں، مجھے منت ہمیشہ سے بہت پسند ہے۔ میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ جب تم کہو گے تو تمہارے بابا سے بات کروں گی۔ حسنین خوشی سے پاگل ہو گیا۔ جی امی، اور چائے پینے میں مصروف ہو گیا۔ وہ چائے اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ وہ اس کی محبت نے بہت محبت سے بنائی تھی۔ وہ چائے شفا تھی اس کے لیے۔ اچھا میں جا رہی ہوں کمرے میں آرام کرنے، بہت تھک گئی ہوں۔ جی امی آپ جائیں، میں بھی روم میں جانے لگا ہوں۔ منت اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شکر ہے بچ گئی، ورنہ حسنین سے تو کسی بھی چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے دل پہ رکھا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھولا اور احمد اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنا بیگ بیڈ کے سائڈ پر رکھا اور آپ ہی کہتا منت کے گلے لگ گیا۔ آپ بھی مجھے ہوم ورک کروا دیں، ابھی کروا دیتی ہوں۔ منت نے احمد کی دونوں گال چومتے ہوئے کہا۔ پہلے ہوم ورک پھر ہم کھیل لیں گے، اوکے؟ احمد کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنے بیگ سے ایک ایک کر کے کتابوں کو نکالنے لگا۔ شام کا وقت ہوا۔ روحان اور علی دونوں کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے سینڈوچ اور جوس کی گلاس رکھے ہوئے تھے۔ علی نے روحان کے پریشان حال چہرے کو دیکھا اور اپنی طرف سے بات کا آغاز کیا، کیونکہ وہ چپ سے بیٹھے تھے۔ دونوں میں خاموشی تھی۔ کیا پریشانی میرے بھائی؟ روحان تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر منہ نیچے کر کے بولا۔ انائزہ، منت کا اصل نام۔ کیا؟ انائزہ؟ وہ حسنین کو پسند کرتی ہے۔ کیا؟ علی کو جیسے جھٹکا سا لگا۔ لیکن تم تو کافی عرصے پہلے اسے بتا چکے تھے تم اس سے محبت کرتے ہو۔ پھر بھی؟ وہ روحان کے پریشان چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں لیکن وہ مجھ سے نہیں بلکہ حسنین سے محبت کرتی ہے۔ تو تم اس سے دوبارہ بات کرو، اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرو، اسے اپنے محبت کا یقین دلاؤ۔ اگر سروس نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں کیا کروں گا علی؟ اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ روحان سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، بس تم پریشان مت ہو۔ علی نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ جماتے ہوئے کہا۔ روحان نے ایک نظر اس کو دیکھا اور سر کو خم کر گیا۔ رات کا کھانا کھا کر سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ شو روم دوستوں کے ساتھ باہر تھا۔ معصومہ بہت دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ ایسے ہی بیڈ پر بیٹھی رہی۔ اچانک سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ انائزہ تھی۔ تو معصومہ نے اسے حیران ہو کر دیکھا، کیونکہ جب سے ان دونوں کی شادی ہوئی تھی وہ پہلی دفعہ ان کے کمرے میں آئی تھی۔ ہاں میں۔ کیوں؟ میں نہیں آ سکتی کیا؟ منت نے آئیبرو اچکاتے کہا۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، تم آ سکتی ہو۔ منت نے چائے کا کپ اسے تھمایا۔ یہ لو گرم گرم چائے، اور اس کے سامنے آ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ دونوں ایک دوسرے سے اتنے کھڑے کھڑے کیوں؟
नहीं तो ऐसा तो नहीं। मासूमा नजरें चुरा गई और फिर खुद ही आगे होकर मन्नत को गले लगा लिया। क्या हुआ मेरी जान, बताओ मुझे। वो मुझसे नाराज है। लेकिन क्यों? इस सवाल पर वो खामोश हो गई और पीछे होकर बैठ गई। फिर कमरे में खामोशी छा गई। अच्छा चलो तुम चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। वो वहां से उठी और बाहर चली गई। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी जब शोरूम अंदर दाखिल हुआ। मन्नत भागते हुए इसके पास गई और जोर से इसके बाजू को पकड़ कर दबाया। क्या हुआ मन्नत? शोरन ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। क्यों नाराज हो तुम मासूमा से? तुम्हारी वजह से वो ना सही से खा रही है ना पी रही है। तुमने इसे रुलाने के लिए इससे शादी की थी। शादी से पहले तो बड़े बड़े दावे किए थे तुमने, और अब इसकी आंखों में आंसू की वजह भी बन गए हो। मैं तुम्हें पहली और आखिरी दफा कह रही हूँ कि अब अगर तुमने मेरी दोस्त को कुछ कहा या इसे डांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शोरिम आंखें फाड़े इसे देख रहा था। वो छोटी है शोरिम, तुम तो बड़े हो, समझदार हो। वो बच्ची है, रिश्ते की नजाकत को नहीं समझती, मगर तुम तो समझदार हो। जाओ, जाकर इसे मनाओ और दोबारा वो मुझे तुम्हारी वजह से रोती नजर ना आए। मन्नत की बातें सुनकर शोरिम को जैसे एहसास सा हुआ कि इसने गलत किया, क्योंकि वो बच्ची थी। भला वो क्या ही रिश्ते की नजाकत को समझती। शोरिम मौके कहता ऊपर चला गया। मासूमा ने चाय नहीं पी थी। वो बेड पर बैठे रोने लगी। दरवाजा खोलने की आवाज पर इसने मुड़कर न देखा, लेकिन इसे मालूम था कि वो शोरिम है। वो मुंह घुटनों में दिया और टांगों पर बाजू लपेटे रो रही थी। शोरिम के साथ आ ठहरा। इसे रोता देख जैसे शोरिम का दिल फटने को हो गया। वो इसके सामने आ बैठा और जब मासूमा ने एक नजर भी इस पर नहीं डाली तो इसे मालूम हुआ कि इग्नोर करना किसे कहते हैं। इसे रहा न गया और इसने इसे बाजू से खींच कर अपनी तरफ किया और गले लगा लिया। आई एम सॉरी मेरी जान, मुझे शर्तों से चिढ़ है, तुम जानती हो। मुझे शर्तें लगाना अच्छा नहीं लगता। मुझे गुस्सा था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। छोड़ो मुझे। वो अपने आप को इससे दूर करने की कोशिश कर रही थी। शोरिम ने और मजबूती से इसे जकड़ लिया और इसके माथे पर लब रखती है मासूमा ठंडी सांसें लेने लगी। इसे मालूम हो गया था कि शोरिम का गुस्सा खत्म हो चुका है और शोरिम अपने इस रवैये पर निहायत ही शर्मिंदा था। मन्नत चाय का कप लिए छत पर बैठी नवंबर की ठंडी शाम का मजा ले रही थी। अकेले अकेले चाय पी जा रही है मैडम? कोई मुझबंदा नाची से भी चाय का पूछ ले। बंदन ने चौंक कर पीछे देखा तो हसनैन इसके सर पर ठहरा था। वो इसके मुकाबिल कुर्सी पे आ बैठा। अब वो दोनों आमने सामने बैठे थे। मदन ने चाय का कप सामने पड़ी लकड़ी की छोटी गोल मेज पर रख दिया। हसनैन ने कप उठाया, इसकी बची हुई चाय पीने लगा और इसकी तरफ देखने लगा। हसनैन को मुसलसल अपनी तरफ तकता देखकर मन्नत का दिल कांप गया और इसने अपना चेहरा झुका लिया। हम निकाह कर लेते हैं, मैं यही चाहता हूँ। तुम बताओ क्या ख्याल है? मन्नत ने आंखें फाड़ कर इसे देखा। मैं भी पढ़ रही हूँ, मतलब मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी पढ़ाई, इसकी फिक्र मत करो। मासूमा भी तो पढ़ रही है, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। चच्ची मान जाएंगी क्या? मन्नत ने सवालिया निगाहों से हसनैन की तरफ देखा। वो कुर्सी से टेक लगाए मुस्कुरा रहा था। अम्मी ने ही तो पूछने का कहा है। मन्नत को जैसे धचका सा लगा। क्या? हाँ, अब बताओ क्या जवाब दूं अम्मी को? कुछ देर की खामोशी के बाद मन्नत ने सीरियस होकर हसनैन को देखा। मेरी कुछ शराइत हैं, अगर आप उन्हें पूरा करने का वादा करो तो मुझे कोई मसला नहीं है शादी से। और कंधों को उचकाया। शराइत? हसनैन परेशानी से मन्नत की तरफ देखने लगा। अच्छा बताओ क्या शराइत है? वो बनाए से देख रहा था। आप हर इतवार मुझे लेस ला कर देंगे। मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे, मुझे डांटेंगे नहीं, मुझ पर एतबार करेंगे। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। मुझे शॉपिंग पर भी लेके जाएंगे हरमन, और हाँ, कोकोमो भी चाहिए लेस के साथ, बस। और वो दोबारा कुर्सी के साथ लग गई। हसनैन यकदीदे फाड़े से देख रहा था। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन लेज और कोकोमो, अब क्या मैं तुम्हें बच्चों वाली चीजें ला कर दूंगा? सोच ले, आप सब मानेंगे तो यहाँ करूंगी। मन्नत ने मुस्कुराहट दबाते से देखा। मुझे लगा कोई 10 तोला सोना, कोई जमीन, घर मांगोगी। तुमने तो लेस और कोकोमो मांगा। वो अब तक इसे हैरान नजरों से देख रहा था। हा हा हा। मन्नत हंसती। मुझे मंजूर है तुम्हारी सारी शराइत। और कुछ? हसनैन ने अब की बार मन्नत का हाथ थामते हुए बोला। फिर वो दोनों बातों बातों में मसरूफ हो गए। अगले दिन यूनी में मन्नत कैंटीन के सामने एक बेंच पर बैठी घड़ी देख रही थी। वो हिजाब और बाया पहनकर यूनी आती थी। लैला कैंटीन से बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रही थी। लैला ने एक बोतल और बर्गर इसके सामने रखा। क्या सोच रही है मन्नत? कल रात हसनैन ने मुझसे निकाह के बारे में पूछा था। सच? लैला की तो जैसे खुशी की इंतहा न रही। हाँ, मैंने हाँ कर दी है। लैला ने आंखें फाड़ कर इसे देखा। इसका मतलब मैं शॉपिंग स्टार्ट कर दूं? लैला की तो जैसे खुशी की इंतहा न रही।
मन्नत ने एक बाइट बर्गर का लिया। पता नहीं बाबा हाँ करेंगे या नहीं। वो कुछ देर बाद बोली, क्यों हाँ नहीं करेंगे अंकल? भला क्या कमी है हसनैन भाई में? कितने हैंडसम है वो, बिल्कुल जहाँ सिकंदर की तरह। और कितनी मोहब्बत करते हैं वो, बिल्कुल सरदार सिकंदर की तरह। मन्नत ने लैला को घूर कर देखा। नॉवेल कम पढ़ा करो। लैला ने हंसते हुए इसे देखा और आंख देखी तो वो भी हंस पड़ी। शाम का वक्त था। मासूमा शोरे माफिया के घर के लिए जा चुके थे। इसके बाद शॉपिंग का इरादा था। राबे और फातिमा दोनों अपनी दोस्त की बेटी की शादी में चली गई थी। अहमद भी राबे के साथ ही चला गया था। मर्द हजरात ऑफिस में मसरूफ थे। मन्नत घर में अकेली थी और शादी पर नहीं गई थी। चाय का कप लिए सोफे पर वो ड्रामा देख रही थी। तभी रोहान तेज तेज कदम बढ़ाता मन्नत तक आया। मन्नत ने नजर उठाकर देखा तो वो सामने ठहरा था। इसने जल्दी से चाय का कप सामने पड़ी मेज पर रखा और उठ खड़ी हुई। आप? मन्नत ने हैरानी से इसे देखा। हाँ, क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? आखिर मेरी बहन शादी होकर आई है यहाँ। ये घर मेरी बहन का भी तो है। इसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मन्नत के चेहरे को गौर से देखा, जो इसे देखने के बाद सफेद पड़ चुका था। रोहा सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गया। आपकी बहन आपके घर जा चुकी है तो आप यहाँ क्या करने आए? और मुझसे झूठ मत बोलना कि अब आपको पता नहीं था कि वो आपके घर गया है। मन्नत ने वहीं ठहरे बाजू लपेटते गुस्से से कहा। वो सोफे पे अब की बार टेक लगाकर इसकी बात सुन रहा था। दरअसल मैं तुमसे बात करने आया हूँ, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप जा सकते हैं। लेकिन रोहान इसके चेहरे पर नजर टिकाए हुए था। इसे मुसलसल अपनी तरफ देखता देखकर वो हड़बड़ा गई। रोहान भाई, मैं आपसे कह रही हूँ यहाँ से दफा हो जाए। भाई लब तो जैसे रोहान के कानों में सीसा डाल गया था। वो अपने गुस्से पे काबू पाते मुठियां भींचे वहीं बैठा रहा। आखिरी दफा कह रहा हूँ, बैठ जाओ, मुझे बात करनी है। मन्नत ने इसकी बात दरगजर कर दी, जैसे इसने सुनी ही नहीं थी। मासूआ शोरे माफिया के घर से निकलने के बाद शॉपिंग के लिए निकल गए थे। वो किसी मॉल में शॉपिंग करने में मसरूफ थे। शोरूम देखो ना, ये टेडी बेयर कितना प्यारा है, मुझे ये चाहिए। यार क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो? ले दो ना यार प्लीज। अच्छा ले लो। अच्छा शोरिम, आंटी और अंकल के लिए भी शॉपिंग करनी है अभी? हाँ मेरी माँ, कर लेंगे। जल्दी से शॉपिंग करो, फिर किसी अच्छी जगह खाना खाने चलेंगे। ओके मेरे स्वीट हबी, मासूमा ने शोरूम की तरफ देखते हुए कहा। मन्नत, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मेरा नाम अनायजा है। आपको किसने हक दिया कि आप मुझे मन्नत बुलाए? रोहान गुस्से से वहां से उठा और मन्नत के करीब आया और इसकी बाजू से पकड़ते इसे सोफे पर धक्का दिया और खुद इसके साथ जाकर बैठ गया। वो सहम कर पीछे हो गई। तुम जानती हो ना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था, फिर तुमने क्यों किसी और को चुना? मैं रिश्ता भेज देता हूँ, हम शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम हसनैन को भूल जाओगी। ये आपकी गलत फहमी है कि अनायजा कभी अपनी मोहब्बत के साथ धोखा करेगी। मैं सिर्फ हसनैन से मोहब्बत करती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। नहीं, नहीं, नहीं करती। वो चीखी थी। रोहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। इसने मन्नत को अपनी तरफ खींचा और रोहान ने सख्ती से मन्नत का मुंह पकड़ते हुए कहा, बताओ क्या कमी है मुझ में? सब कुछ तो है मेरे पास। फिर तुमने क्यों हसनैन को चुना? वो मुझसे ज्यादा तुम्हें मोहब्बत नहीं कर सकता, मर के भी नहीं। सुर्ख होती आंखों से मन्नत को घूरते हुए कहा, छोड़ो मुझे घटिया इंसान। मैं नालत बेचती हूँ तुम पर। तुम जैसा घटिया इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मन्नत की आंखों से आंसू निकलकर रोहान के हाथ पर गिरे। मुझे हाथ चाहिए जब मेरी अम्मी आए तो, वरना हसनैन को कभी जिंदा नहीं देख पाओगी। मन्नत ने हैरानी से इसे देखा। कुक कुक कुक, क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुमने रिश्ते के लिए हाँ ना की तो मैं इसे मार डालूंगा, बल्कि हर एक शख्स को मार डालूंगा जो तुम्हें मेरा होने से रोकेगा, समझी? ये कहते रोहान ने मन्नत को पीछे की तरफ धक्का दिया और उठ खड़ा हुआ। दफा हो जा घटिया इंसान। तुम जैसे लोग जो जबरदस्ती करके सब हासिल करना चाहते हैं वो इस दुनिया में जलील होते हैं और किसी को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। मन्नत चीखी थी। रोहान ने एक गुस्से भरी नजर मन्नत पर दौड़ाई। ठीक है, फिर सुकून से हसनैन की मौत का तमाशा देखना। और वहां से चला गया। मन्नत अपने घुट्टों को सीने से लगाए औंधे मुंह सोफे पर लेट गई और जोर जोर से रोने लगी। मन्नत का हिजाब खोलकर इसके सर से गिर चुका था। वो खौफ से कांप रही थी। रात का वक्त था। अरसलान, मुझे लगता है कुछ मसला है। अनायजा आज बहुत बुझी बुझी सी थी। हमारी शादी पर जाने से पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, महसूस तो मुझे भी हुआ है राबिया। क्या तुमने से पूछा नहीं कि क्या मसला है? पूछा था, इसने कुछ नहीं बताया।
ارسلان خاموشی سے داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں خود اس سے صبح پوچھ لوں گا، تم پریشان مت ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ معصومہ اور شوریم ایک ایک کر کے ساری چیزیں فاطمہ عقیل کو دکھا رہے تھے۔ ارے واہ، اتنی ساری شاپنگ، اور یہ ٹیڈی بیئر اور گڑیا، یہ سب؟ عقیل نے مشکور نظروں سے شوریم کو گورا۔ شوریم بھی آگے بہت چلاک تھا، وہ بھی سمجھ گیا۔ ارے نہیں بابا، وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، ابھی تو ہم بچے ہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں جب تک ہم دونوں کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی۔ شرم کرو، اپنے باپ کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ فاطمہ نے شوریم کو گورا۔ معصومہ ویسے ہی سر جھکا گئی تھی۔ حسنین اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا منت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آخر آج وہ اتنی خاموش اور پریشان کیوں تھی؟ کچھ دیر وہ لیٹے لیٹے سوچنے کے بعد اپنے بیڈ سے اٹھا کمرے سے باہر نکلا اور سیڑھیوں سے اترنے لگا تو فاتحہ نے اس کا بازو تھام کر اسے روکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ خاموشی سے نظریں جھکا گیا۔ بتاؤ حسنین۔ امی پلیز مجھے ایک دفعہ منت کے پاس جانے دیں، مجھے پتا ہے کچھ ہوا ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ کوئی وقت ہے؟ میں جانتی ہوں کہ تمہیں اس کی فکر ہے، مگر تم ابھی نہیں جا سکتے۔ لیکن امی، بس میں نے کہا نا، چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ حسنین خاموشی سے کمرے کی جانب چل دیا۔ ایک جانب حسنین اپنے کمرے کی جانب چلا گیا اور دوسری جانب منت اپنے کمرے میں اندھیرے کیے بیڈ پر اوندے منہ بے جان سی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے ہاتھ چاہیے جب میری امی رشتہ لے کر آئے تو، ورنہ حسنین کو کبھی زندہ نہیں دیکھ پاؤ گی۔ وہ سب منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گھوم رہا تھا اور یوں ہی بے جان پڑی روتی رہی۔ وہ منظر رات کی تاریکی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا، سب ناشتہ کر کے فارغ ہو چکے تھے اور لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ حسنین کی پوری توجہ منت پر تھی، جو خاموشی سے چائے کا کپ لیے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ انائزہ میرا بچہ، ادھر آؤ۔ ارسلان کی آواز پر منت نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے صاف واضح تھا کہ وہ ساری رات نہیں سوئی۔ جی بابا، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ کیا مسئلہ ہے میری بیٹی کو؟ ادھر آؤ بابا کی جان۔ منت وہاں سے اٹھی اور ارسلان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ ارسلان نے منت کو گلے لگاتے اس کے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ بتاؤ میری جان، میری گڑیا کو کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ بتا دیا جائے، لیکن زبان نے ساتھ نہ دیا۔ بتاؤ بیٹا، ہم سب پریشان ہیں۔ رابعہ نے کہا۔ کسی نے یونی میں تو تنگ نہیں کیا تمہیں؟ عقیل نے منت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تایا ابو، وہ میری ڈائمنڈ کی رنگ گم ہو گئی ہے مجھ سے، وہ جو بابا نے لاسٹ برتھڈے پہ دی تھی۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر نیچے کو گرے۔ وہ آج سب سے جھوٹ بول گئی تھی، جسے جھوٹ سے نفرت تھی۔ او، فاطمہ نے ٹھنڈا سانس لیا۔ حسنین میں پرسکون ہو گیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ منت جھوٹ نہیں بولتی، لیکن اس کی سوجی آنکھیں دل پر جیسے خنجر چلا رہی تھی۔ ارے میرے بچے نے اس بات کی ٹینشن لی ہوئی تھی، میں اور لا دوں گا، سب کچھ میری بیٹی کا تو ہے۔ احمد جو خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا، وہ اچانک سے بولا۔ بابا، سب آپ ہی کا ہے تو میرا کیا ہے؟ وہ منہ بناتے بولا تھا، جس پر سب ہنس دیے۔ دوسرے جانب ریحان اپنی گاڑی میں علی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یار ریحان، تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں تو اور کیا کرتا، وہ بے نیازی سے بولا تھا۔ ایک دفعہ مل جائے مجھے، حسنین کا بھوت تو اس کے سر سے اتار دوں گا میں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگے۔ وہ دونوں ایک جیسے شیطانی دماغ کے مالک تھے۔ اچھا، آج رات میں دبئی کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، ہفتے کو واپس آؤں گا، ریحان نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ضرور آؤں گا سیاح کرنے۔ معصومہ آپے کی طرف چلی گئی تھی۔ ریحان کے جانے کی وجہ سے وہ ریحان کے لیے اس کی پسندیدہ ڈشز بنا رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حسنین آفس میں بیٹھا منت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رات کو فاطمہ کی وجہ سے نہیں جا سکا اور صبح اس کو موقع نہیں ملا منت سے بات کرنے کا۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جی آ جائے سر، سب آ چکے ہیں اور میٹنگ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں۔ عبداللہ سیکرٹری ہاتھ میں فائل لیے بتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے آپ چلیں، میں آ رہا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھا، کوٹ سیٹ کیا، موبائل ٹیبل پر رکھا اور میٹنگ کے لیے چلا گیا۔ شام کے وقت شوریم سیڑھیوں سے اترتا باہر لان کی طرف آیا تو منت کو اکیلے بیٹھے پایا۔ اکیلے کی بیٹھی ہو؟ شوریم کی آواز سے منت نے چونک کر اسے دیکھا۔ ویسے ہی۔ معصومہ کب تک وہاں رہے گی؟ آج رات کو ریحان آفس کے کام سے دبئی جا رہا ہے، کل اسے لے آؤں گا۔ اچھا، وہ سر کو خم کر گئی۔ تم نے صبح سب سے جھوٹ کیوں کہا؟ کیا مطلب؟ منت، میں نے گارڈ سے پوچھا تھا تو اس نے بتایا کہ ہماری غیر موجودگی میں ریحان آیا تھا۔ کیا کیا ہے اس نے؟ بتاؤ مجھے۔ منت چند منٹ خاموش رہی اور پھر سب کچھ بتا دیا۔ شوریم کے سنتے ہی حواس کھو گئے۔
وہ مٹھیاں بیچے سرخ آنکھوں سے ریحان کی نفرت دل میں لیے منت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ گھٹیا شخص، اس نے تمہیں ہاتھ کیسے لگایا؟ پہلے میری بیوی کو ورگلایا کہ وہ تمہیں منائے کہ ریحان سے شادی کر لو، اور جب وہ یہ نہ کر سکا تو گھٹیا حرکتیں کرنے لگ گیا۔ منت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شورم پلیز، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، تم فکر مت کرو، میں بات کرتا ہوں بھائی سے اور امی ابو سے کہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے تم دونوں کا نکاح کرتے ہیں۔ شورم، حسنین کو ریحان کے بارے میں مت بتانا، لیکن پلیز شورم۔ شورم چند منٹ خاموش رہ کر سر کو خم کر گیا۔ دوسری جانب ریحان اپنے ایک کمرے کے فلیٹ میں بیڈ پر لیٹا منت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سب جو اس کے ساتھ وہ کر کے آیا تھا، ایک منٹ کے لیے اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ اتنا برا تو نہیں تھا کہ اسے دکھ دیتا، لیکن پر حسنین کا نام اس کے کان میں گونجا تو نفرت کی آگ وہ جلنے لگا۔ نہیں چھوڑوں گا حسنین تمہیں، وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی، وہ گرایا تھا۔ فاطمہ اور عقیل کمرے میں بیٹھے تھے۔ اچھا، تو حسنین اور عنائزہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ عقیل نے شورم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حسنین سر جھکائے ایک سائڈ پر بیٹھا تھا۔ بابا پلیز، آپ ایک دفعہ چاچو سے بات کر لیں، مجھے یقین ہے کہ وہ منع نہیں کریں گے۔ بیٹا رات ہونے کو ہے، بھلا یہ کوئی وقت ہے کرنے کا؟ اور ایسے معاملات میں جلدی نہیں کی جاتی۔ بابا، کیا آپ عنائزہ کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتے؟ نہیں بیٹا، وہ میری بیٹی جیسی ہے، اور سچ پوچھو تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ وہ میری بہو بنے۔ لیکن ارسلان، اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ بابا پلیز بات کر لیں۔ حسنین نے جیسے منانا چاہا۔ اچھا چلو بات کر لیتے ہیں، لیکن یہ بہت جلدی ہے۔ بابا آپ فکر نہ کریں، وہ انکار نہیں کریں گے، مجھے یقین ہے۔ پر آپ نے ہر حال میں جمعے کو نکاح کے لیے منانا ہے۔ اوہ اللہ، کس قدر جذباتی بچے ہیں میرے۔ عقیل نے ماتھا تھاما۔ سب ایک جگہ لاؤنج پہ جمع ہو چکے تھے۔ جی بھائی صاحب، آپ نے کیوں بلایا؟ عقیل چند منٹ کی خاموشی کے بعد ارسلان کی طرف متوجہ ہوا۔ دراصل بات یہ ہے کہ حسنین اور نائزہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ارسلان نے بے یقینی سے پہلے منت اور پھر حسنین کی طرف دیکھا۔ وہ ہکا بکا وہیں بیٹھا رہا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد ارسلان منت کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا یہ سچ ہے نائزہ بیٹا؟ ان کے چہرے پہ قدرے نرماہٹ تھی۔ منت حسنین کی طرف دیکھنے لگی۔ بتاؤ بیٹا، رابعہ نے کہا۔ جی امی ابو، یہ سچ ہے، اور وہ یہ کہتے نظریں جھکا گئی۔ ارسلان نے سر کو خم کیا۔ دیکھو ارسلان، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں برا لگے یا نہیں، میری دل کی بھی یہی خواہش ہے کہ نائزہ میری بہو بنے۔ نہیں بھائی، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ حسنین میرے لیے میرے بیٹے جیسا ہے۔ اگر دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو انکار کا کوئی جواز نہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر بچے خود سے پسند کر لیتے ہیں اور شادی کا کہتے ہیں تو اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ بچے غلط راستے پر جائیں یا کچھ خود سے کر لیں تو بہتر ہے ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ رابعہ، تم بتاؤ، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ جی اگر آپ کو نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے۔ بھائی، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ حسنین میرا داماد بنے گا۔ میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے رہے گی ہر وقت، اور میرے بھتیجے سے زیادہ کوئی قابل اعتبار نہیں۔ ارسلان، میں تمہارا شکر کیسے ادا کروں؟ تم نے میرا مان رکھ لیا۔ نہیں بھائی، مجھے شرمندہ نہ کرے۔ ارسلان، بچے یہ چاہتے ہیں کہ اس جمعے دونوں کا نکاح کر دیا جائے، لیکن بھائی یہ بہت جلدی ہے، صرف 2 دن رہتے ہیں۔ جی بھائی صاحب، یہ بہت جلدی ہے، کیسے کریں گے؟ میری ایک ہی بیٹی ہے، بہت ارمان ہے میرے۔ رابعہ عقیل سے بول رہی تھی۔ فکر مت کرو، سب ہو جائے گا۔ فاطمہ نے رابعہ کا ہاتھ تھپتھپایا۔ ہم ابھی سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں، جب عنائزہ کی BS کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم شادی کر دیں گے۔ ارسلان کچھ دیر کی خاموشی کے بعد حامی بھر لی، ورنہ تو حسنین ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ گھر کو ایک دفعہ پھر خوشیوں نے آ گھیرا تھا۔ اگلے دن صبح کو ریحان نے عافیہ کو کال لگائی۔ کیسی ہے امی؟ میں ٹھیک۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ میں ٹھیک۔ معصومہ چلی گئی کیا؟ نہیں، وہ آج جائے گی، شورم آئے گا لینے۔ اچھا، آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اور آج اور کل میں مصروف رہوں گا، آپ پریشان نہ ہونا۔ میں جمعے کو خود کال کروں گا آپ کو۔ اچھا بیٹا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ امی۔ اللہ حافظ بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ جی امی۔ اور ریحان نے کال کاٹ دی۔ بھائی کا فون تھا؟ ہاں۔ اچھا، کب آ رہا ہے شورم؟ انہوں نے کہا ہے کہ وہ شام کو آئیں گے۔ اچھا۔ شام کو رابعہ، فاطمہ اور شورم معصومہ کو لینے پہنچے۔ عافیہ، ہم نے منت اور حسنین کا رشتہ پکا کر دیا ہے، اس دمن نکاح ہے دونوں کا۔ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو۔ خیر مبارک، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ معصومہ کو تو جیسے شوق سا لگا۔ اچھا عافیہ، جمعے کو پہنچ جانا، ہم دعوت دینے آئی تھی۔ جی ضرور، میری اکلوتی بانجی ہے، میں ضرور آؤں گی۔
اور پھر 2 دن ایسے ہی تیاریوں میں گزر گئے۔ جمعے کی صبح خوشیوں کا سورج لے کر طلوع ہوا تھا۔ وہ دن آ گیا تھا جس کا انتظار تھا۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف پھول بکھرے تھے۔ منت نماز ادا کر کے قرآن مجید پڑھ کر فارغ ہوئی۔ سب نے ناشتہ کیا، لانڈری سے کپڑے آ چکے تھے۔ منت تیار ہونے پارلر جا چکی تھی، جمعے کا وقت بھی ہونے والا تھا۔ جمعے کی نماز سے پہلے روحان نے کال کی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، بہت خوش لگ رہے ہو۔ جی امی، میرے ساتھ دبئی کی ایک پارٹی نے پارٹنرشپ کر لی ہے۔ ماشاء اللہ میرا بیٹا، اللہ کامیاب کرے، آمین۔ آپ بتائیں کیا کر رہی ہیں؟ میں تیاری۔ کیوں، کہیں جا رہی ہے کیا؟ ہاں، آج عنائزہ اور حسنین کا نکاح ہے، تم مصروف تھے ورنہ بتا دیتی۔ کیا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نکاح بیٹا، عنائزہ اور حسنین کا، لیکن رحال کال کاٹ چکا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ عافیہ نے حیرانی سے کہا۔ جمعے کی نماز کے بعد سب مہمان جمع ہونے لگے۔ منت اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے ٹھہری، سفید رنگ کا لباس پہنے جس پر گولڈن کام تھا، وہ نفیسی جویلری پہنے نہایت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوسری جانب حسنین سفید قمیض شلوار پہنا اور اس پر مہرون شنیل کی واسکٹ پہنے وہ شہزادہ لگ رہا تھا۔ 4 بجنے والے تھے، نکاح کی تقریب ہوئی۔ نکاح کے بعد سب نے دعا کی۔ منت نے دعا والے ہاتھ چہرے پر پھیرتے سامنے دیکھا تو ریحان بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر ٹھہرا تھا۔ منت کا دل ڈوب کر اگلا تھا۔ حسنین مولوی صاحب کو مل رہا تھا۔ ریحان وہاں کچھ دیر سن ٹھہرا رہا، آنکھوں میں غصہ لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ آپ ایسے دیکھ چکی تھی۔ رات کے وقت منت اسی لباس میں ملبوس تھی۔ وہ اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے ٹھہری، جوڑی اتار کر رکھی تھی، دوپٹہ بیڈ پر بکھرا ہوا تھا۔ تبھی حسنین دروازے سے اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ منت کے پاس آ کر ٹھہر گیا، جو شیشے میں اسے اپنے پیچھے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ حسنین نے آگے ہو کر منت کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھی اور منت کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اسے اپنے اتنے قریب پا کر وہ ہڑبڑا گئی۔ حسنین، چھوڑے مجھے، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ یہ کہتا اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب لے گیا۔ منت کی ٹانگوں سے جیسے جان نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑے مجھے۔ وہ رونے والی شکل بنا کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بھی حسنین تھا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا رہا، اور پھر پیچھے ہو کر اسے اپنے سامنے کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم مل گئی مجھے۔ سب بہت مشکل لگتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجھے عطا کر دیا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے بتا رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے ٹہری تھی۔ اچھا سنو، وہ پیچھے ہوتے بولا۔ جی بولے۔ آج میں تمہارے لیے خود چائے بناؤں گا، تم چینج کر لو، پھر مل کر پئیں گے۔ اوکے، منت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ باہر چلا گیا۔ 1 منٹ کے لیے ریحان کا خیال آیا تو منت نے جھنجھوڑ لی اور کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ کمرے میں ہر چیز زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے نیچے زمین پر بیٹھا تھا، سر پیچھے کی طرف بیڈ سے ٹکائے، منت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دلہن کے روپ میں وہ سجی ہوئی نہایت خوبصورت کسی پری کی طرح لگ رہی تھی، لیکن وہ اب ریحان سے چھن چکی تھی۔ وہ سب منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر نیچے کی طرف گر رہے تھے اور رو رہا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک جس نے والد کی وفات کے بعد اتنا بڑا بزنس اکیلے سنبھالا، وہ مضبوط انسان آج کہیں کھو سا گیا تھا۔ وہ ہر چیز حاصل کرنے والا لڑکا آج اپنی محبت ہار بیٹھا تھا۔ عافیہ کافی دیر سے دروازہ بجا بجا کر تھک گئی تھی۔ ایک آخری دفعہ اس نے دروازے پر دستک دی۔ ریحان بیٹا، دروازہ کھولو میری جان۔ وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ وہ بے بس سا وہیں بیٹھا رہا۔ آنکھیں وہاں سے چلی گئی اور اپنے کمرے میں بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ معصومہ اور شورم اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ معصومہ کو خاموش پا کر شورم ہلکا سا آگے ہوا اور معصومہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ بیزاری سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے لگی۔ نا جی نا، ہم باہر جا رہے ہیں ابھی۔ کیا؟ لیکن کہاں؟ آئس کریم کھانے، اور کہاں؟ شورم نے معصومہ کو چھوڑتے پیچھے ہوا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے نہیں جانا، معصومہ نے جیسے جان چھڑوانا چاہی۔ جی نہیں، ہم جا رہے ہیں۔ شورم معصومہ کا ہاتھ پکڑتے باہر زبردستی لے گیا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نیچے آئے۔ شورم ہکا بکا کچن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا کچن تک گیا۔ حسنین بھائی، آپ چائے بنا رہے؟ اس نے 2 خالی پڑے کپوں کو دیکھا تو سمجھ گیا۔ شورم نے تیکھی نظروں سے حسنین کو دیکھا۔ ہاں، کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتا؟ آپ تو ابھی سے زن مرید بن گئے۔ شورم نے سرگوشی کی۔ حسنین نے منہ پھلائی سے دیکھا۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے مسٹر شورم؟ ابھی کچھ دن پہلے جو اپنی بیوی کا سر دبا رہے تھے، اس کا کیا؟
सर दबाना जर मुरीदी में नहीं आता क्या? इसने मुस्कुराहट दबाते सरगोशी की। शोरिम करंट खाकर जीता हुआ। मासूमा इन दोनों को मशकूक नजरों से देख रही थी। अच्छा, हम चलते हैं। अम्मी पूछे तो बता देना बाहर गया है। चलो मासूमा। वो दोनों चले गए। हसनैन कपों में चाय डालने लगा और चाय लेकर लॉन्च पे चला गया। मन्नत भी कपड़े बदल कर लॉन्च में आ गई थी। मैडम, आ गई आप? इसने मन्नत को देखा जो इसके साथ थोड़े फासले पर बैठी थी। जी हाँ, ये लो चाय, मैंने खुद बनाई है, पहली दफा सिर्फ तुम्हारे लिए। मन्नत ने चाय का कप लेते हुए हसनैन को देखा, जिसने आज मन्नत पर नजरें गाड़ रखी थी। वो कप लेते सीधी होकर बैठ गई। चाय का एक सिप लेते मन्नत ने हसनैन को घूरा। इतनी बुरी चाय इसने जिंदगी में कभी नहीं पी थी। कैसी है चाय? हसनैन ने एक्साइटेड होकर मन्नत से पूछा। अच्छी है, बामुश्किल ही हलक से झूठ निकला। हसनैन ने भी चाय का एक सिप लिया तो चाय जैसे हलक में अटक गई। इसने मन्नत की तरफ देखा जो इसी की तरफ देखकर हंस रही थी। हसनैन ने मुंह फुलाकर इसे देखा। अगली सुबह रोहान आफिया के कदमों में गोद में सर रखे बैठा था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इससे पसंद करते हो? मैंने सोचा था वापस आकर बताऊंगा, लेकिन वो लाल आंखों में नफरत की आंख लिए अपनी माँ को बता रहा था। अम्मी, मैंने इससे कहा था कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी अपनी मोहब्बत हासिल करने की, लेकिन इसने हसनैन को चुना। क्यों अम्मी? इसने मुझ पर हसनैन को क्यों पौकियत दी? क्या कमी है मुझ में? तुम में कोई कमी नहीं है। मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा, इतना बड़ा बिजनेसमैन है। मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी लड़की तलाश करूंगी। तुम इसे भूल जाओ, वो अब हसनैन की इज्जत है। रोहान वहां से उठा और चला गया। कहाँ जा रहे हो? वो गाड़ी में बैठता चला गया। आपिया रोहान को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेसुध। दूसरे जाने लॉन्च में सब बैठे बातें कर रहे थे। मासूमा और शोरिम जा चुके थे। हसनैन खुद मन्नत को यूं ही छोड़ने गया था। शुक्र है भाईजान, मैंने अपनी जिंदगी में ही अपने मरने से पहले ही अपनी बेटी का फर्ज अदा कर दिया है। अरसलान अकील की जानिब रुख किए बोल रहा था। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो भाईजान। बात मैंने अरसलान की तरफ देखा। आप पढ़ने की बातें तो मत करे अरसलान। राबिया ने सीने पर हाथ रखते अरसलान को जैसे गोरा। अकील ने अरसलान का हाथ थामा। तुम ऐसे मत बोलो, अभी तो हमने अहमद की खुशियां भी देखनी है। रोहान कुछ देर बाद वापस घर आया और बगैर आफिया को कुछ कहे अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगा। रोहान बेटा, कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? आफिया भागते हुए कमरे में दाखिल हुई और रोहान के बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। बताओ अम्मी, मेरी दुबई की फ्लाइट है 1 घंटे बाद। आफिया हक्की बक्की इसे देखने लगी। तुम एक लड़की के खातिर मुझे छोड़कर जा रहे हो? अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं आपको कुछ दिन बाद वहीं बुला लूंगा। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। वो ये कहता वहां से अपना सामान उठाए वहां से चला गया और आफिया सर पकड़कर बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट के बाहर अली के साथ ठहरा था। यार रोहान, तेरा दिमाग खराब है? ये क्या बेवकूफों वाली हरकत है? मुझे अब यहाँ नहीं रहना। अपना सर कुछ तो खो चुका हूँ, अब यहाँ रहकर क्या करूँ? वो नम आंखों को छुपाते हुए बोला और वहां से चला गया। अली पाँव पटक कर रह गया। शाम के वक्त मासूमा अपने कमरे में बैठी सोचों में गुम थी। शोरिन ने इसके चेहरे में पड़ते बालों को पीछे किया। क्या सोच रही है मेरी जान? मासूमा ने एक नजर शोरिन के साफ शफाफ चेहरे को देखा और फिर नजरें झुका ली। रोहान भाई आज सुबह की फ्लाइट से दुबई चले गए। क्या? शोरूम के दिल में जैसे लड्डू फूटा था। मासूमा ने शोरूम की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर खुशी साफ बाजियां थी। मासूमा मुंह फुलाई से देखने लगी। मन्नत अपने कमरे में तैयार होकर आईने के सामने ठहरी थी। काले रंग की लॉन्ग फ्रॉक पहने लाइट सा तैयार हुए वो निहायत ही नफीसा खूबसूरत लग रही थी। दूसरी जानिब हसनैन ब्लैक सिंपल शर्ट के साथ बाइक पैंट पहने बहुत सादा सा तैयार हुआ था, लेकिन हसनैन बहुत खूबसूरत था और सिंपल भी बहुत अच्छा लगता था। हसनैन ने फार्म हाउस में मन्नत के लिए एक डिनर अरेंज किया था। फार्म हाउस घर के कुछ देर की मुसाफत पर था। वो दोनों तैयार होकर रवाना हुए और वहां कुछ ही देर में पहुंच गए। पहले इन दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हसनैन मन्नत की आंखों पर हाथ रख के एक जगह ले आया। आंखें खोलो। मन्नत ने जैसे ही आंखें खोली, हर तरफ बहुत ही नफासत से पोल सजे हुए थे और म्यूजिक भी चल रहा था। हसनैन ने पोलों से सजी एक नफीस और छोटी मेज से एक बॉक्स उठाया, इसे खोला और इसमें एक निहायत ही नफीसा डायमंड का नेकलेस था। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। मन्नत जो आंखें फाड़े इसे ही देख रही थी। आप जानते हैं ना कि ये कितना कीमती है? तुमसे ज्यादा तो नहीं है? हसनैन, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? हसनैन एकदम हंस दिया। मेरी छोटी सी कामकल बीवी, तुम बोल रही हो
کہ ہمارا کتنا بڑا بزنس ہے اور یہ میری محنت کی کمائی سے لیا ہوا ہے، 1 روپے بھی بابا کی کمائی کے نہیں۔ وہ مڑ کر ہاتھ دبائے سے دیکھا، وہ بھی ہنس تھی۔ حسنین نے وہ نیکلس منت کے گلے میں پہنایا، اس کی خوبصورت گردن میں وہ ہار جیسے کہر برسا رہا تھا۔ حسنین اس کی خوبصورت گردن پہ جھکا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ حسنین نے گردن پر اپنا لب چھوڑتے اسے گلے لگایا۔ منت کانپ رہی تھی۔ حسنین نے اسی کمر میں ہاتھ ڈالا اور کپل ڈانس کرنے لگے۔ حسنین نے نظر منت کے چہرے پر گاڑ رکھی تھی۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، پکا، پرومس۔ رات کو 12 بجے کے بعد وہ دونوں گھر پہنچے تو سب سو چکے تھے۔ منت اپنے کمرے میں اور حسنین اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اگلی صبح، منت یار اب تو کوئی بھی لیکچر نہیں ہے، چلو نا یار باہر چلتے ہیں۔ لیلا کب سے منت کا سر کھا رہی تھی۔ یار یونی سے باہر کہاں جائے؟ منت نے اکتا کر اسے دیکھا۔ باہر کیفے ہے نا، وہاں چلتے ہیں، چل کر کافی پیتے ہیں۔ اچھا چلو۔ منت وہاں سے اٹھی اور دونوں یونی سے باہر آ چکی تھی۔ کہاں ہے کیفے؟ منت نے لیلا کی طرف دیکھا۔ لیلا تھوڑا آگے ہوئی تو وہ دیکھ سامنے ہے، تھوڑا سا آگے آ کر دیکھ، وہ اسے اشارہ کرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے چلو۔ شورم آج یونی نہیں گیا تھا، وہ گھر پر ہی تھا۔ معصومہ کالج گئی ہوئی تھی۔ رابعہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ فاطمہ جوس کا گلاس بنائے رابعہ کے پاس جا رہی تھی۔ امی میں چلتا ہوں۔ شورم فاطمہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ چچی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آج صبح تو بالکل ٹھیک تھی۔ ہاں میری جان میں ٹھیک ہوں، بس میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ مما پھر آپ کیوں پریشان ہے؟ احمد جو کہ رابعہ کی خراب طبیعت سے گھبرایا ہوا تھا، اس نے رابعہ کو گلے لگاتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں میرا بیٹا، آپ فکر مت کرو۔ رابعہ نے احمد کو گلے لگاتے کہا۔ یہ لو جوس پی لو۔ بھابھی آپ نے زحمت کیوں کی؟ ارے زحمت کیسی، مجھے اچھے سے یاد ہے میں جب بھی بیمار ہوتی تھی آپ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ آج میں آپ کا رکھ رہی ہوں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ رابعہ نے گلاس لیتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ منت اور لیلا سڑک پار کر کے آ چکے تھے۔ یار گاڑی پہ آ جاتے، میں نے بولا بھی تھا، پھر یہاں سے سیدھا گھر چلے جاتے۔ او کچھ نہیں ہوتا، لیلا نے منت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک سے ایک کار آئی اور کار کا دروازہ کھلتے ہی کسی نے منت کو اپنی طرف کھینچا اور کار کو لاک کر دیا اور کار اسپیڈ سے وہاں سے چلی گئی۔ لیلا کار کے پیچھے بھاگتے ہوئے چیخ رہی تھی، رکو رکو، کون ہو تم لوگ، چھوڑو میری دوست کو۔ لیکن کار تو رنجو ہو گئی۔ لیلا بھاگتے ہوئے اچانک نیچے گری جس سے اس کے ماتھے پر چوٹ لگ گئی۔ وہ وہاں سے اٹھی۔ سب اتنا اچانک ہوا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ منت کا بیگ اپنے پاس پڑا دیکھا تو اس نے بیگ سے منت کا موبائل نکالا، حسنین کو کال کی۔ حسنین اپنے آفس میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا۔ لائف رینک کالنگ۔ حسنین نے کال اٹینڈ کی۔ حسنین بھائی، وہ رو رہی تھی۔ لیلا کی روتی آواز سن کر حسنین کی تو جیسے جان پر بن آئی۔ کیا ہوا لیلا؟ منت کہاں ہے؟ حسنین بھائی منت کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ہڑبڑا گیا۔ لیلا نے اسے سب بتایا۔ حسنین کی ٹانگوں میں جان نہ رہی۔ تم وہی رہو، میں آ رہا ہوں۔ حسنین عقیل اور ارسلان کو سب بتانے کے بعد وہاں سے ان دونوں کے ساتھ لیلا کے پاس گئے۔ ارسلان کی تو رو رو کر حالت قہر ہو گئی تھی۔ کچھ دیر میں لیلا کے پاس پہنچے۔ لیلا نے انہیں ساری بات تفصیل سے بتائی۔ وہ رو رہی تھی، اس کے ماتھے سے خون رس رہا تھا۔ حسنین کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ ساری دنیا کو آنکھ لگا دے۔ پولیس سے وہاں پہنچ چکی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن منت کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ رابعہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ شورے میں اس کشمکش میں تھا کہ وہ کون ہوگا، کیونکہ روحان تو وہاں سے جا چکا تھا۔ ہم نے سارے شہر میں ناکہ بندی کروا دی ہے، امید ہے کہ کچھ پتہ چل جائے گا، پولیس آفیسر عقیل کو بتا رہا تھا۔ ابھی تک کیوں پتہ نہیں چلا؟ شام ہو گئی، آپ لوگ میری بیوی کو ابھی تک کیوں نہیں ڈھونڈ پائے؟ حسنین نے پولیس آفیسر کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ دیکھیں جناب، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی پوچھا اور اب بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کسی پر شک ہے؟ ہاں ہے، شورب نے کہا تو سب اسے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ کس پر ہے؟ حسنین نے کہا۔ روحان، مجھے روحان پر شک ہے، منت کی خالہ کا بیٹا اور میرا سالہ۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ ارسلان نے شورم کو اپنی غیر ہوتی حالت سے دیکھا۔ کس بنیاد پر اب یہ شک ظاہر کر رہے ہیں؟ پولیس آفیسر نے شورم کو تشویشی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ شورم نے ساری بات بتا دی، جس طرح اس نے منت کو ہراساں کیا۔
کس طرح گھر میں گھس کر ڈرایا۔ حسنیل کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ لیکن میرا بھائی کل دبئی چلا گیا ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ معصومہ نے غصے سے شورم کو گھورا۔ آپ پلیز پتہ کروائیں کہ وہ گیا بھی ہے یا نہیں۔ پولیس آفیسر وہاں سے سر کو خم کرتا چلا گیا۔ رابعہ کو روحان پر شدید غصہ آ رہا تھا، جبکہ حسنیل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ روحان کو جان سے مار دے۔ ایک دفعہ تو مجھے بتایا ہوتا۔ حسنیل سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا اور پھر فوراً ہی اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ معصومہ کمرے کی طرف بھاگی اور روحان کو کال ملائی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، بولو گڑیا۔ بھائی، منت اغوا ہو گئی ہے۔ کیا؟ روحان جیسے حیران ہوا۔ لیکن کس نے کیا؟ بھائی، یہاں سب لوگ آپ پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن میں تو دبئی میں ہوں، میں پاکستان آتا ہوں۔ نہیں نہیں، پولیس آپ کو پکڑ لے گی۔ یہ کہتے معصومہ نے کال کاٹ دی۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا جب منت کی آنکھ کھلی۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ ہوٹھیوں ایک نظر کمرے پہ دوڑائی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، کمرے میں صرف ایک بیٹ اور بیٹ کے ساتھ ایک پولو کا گلدان چھوٹی سی میز کو پڑا ہوا تھا۔ ہوٹھیوں دیوار کا سہارا لیتے دروازے تک پہنچی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ کھولو، کون ہو تم لوگ؟ یہاں کیوں مجھے لائے ہو؟ باہر نکالو مجھے۔ وہ چیخ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی دروازہ بجانے لگی اور پھر تھک ہار کر بیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اللہ، میری عزت کی حفاظت فرما، مجھے یہاں سے باہر نکالو، میری مدد کرو اللہ تعالیٰ۔ وہ رو رہی تھی۔ اچانک سے دروازہ کھولا اور کوئی چلتا ہوا اندر آیا اور منت کو بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کی شکل نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ اس نے منت کے بازو پر اپنی گرفت مزید بڑھا دی۔ وہ ڈر سے چیخنے لگی۔ کون ہو تم؟ وہ روتے ہوئے اس سے سوال کر رہی تھی۔ منت کے بازو پر گرفت مضبوط کی تو وہ درد سے چیخ اٹھی۔ اس نے اپنا چہرہ منت کے کان کے قریب کیا۔ مجھے چھوڑ کر تم نے حسنیل کو چنا، کیوں؟ وہ لہجے میں سختی لیے گھرایا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کی آواز سے وہ اسے پہچان چکی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ روحان تھا۔ روحان، تم؟ ہاں، میں۔ لیکن تم تو دبئی چلے گئے تھے نا؟ اس نے روتے ہوئے معصومیت سے سوال پوچھا۔ وہ پیچھے ہٹا اور زور سے ہنسنے لگا۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم اس حسنیل کالی کے ساتھ خوش رہو گی؟ روحان نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ روشنی سے منت کی آنکھیں چندی آ گئی۔ روحان یار، یہ کیا بیوقوفوں والی حرکت ہے؟ روحان خاموشی سے اٹھا اور ایئرپورٹ کے اندر چلا گیا۔ علی نے پاؤں پٹکا تھا۔ چند منٹ بعد اس کے دماغ میں کچھ آیا تو وہ فوراً روحان کے پیچھے گیا۔ وہ جو لائن میں لگ چکا تھا۔ سنو میری بات۔ علی اسے گھسیٹتا ہوا ایک کونے میں لے آیا۔ کیا ہے یار؟ روحان نے غصے سے کہا۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے تم عنائزہ کو حاصل کر سکتے ہو۔ تم اسے اغوا کروا لو اور خلا نامے سے سائن کروا لو، دونوں کی طلاق کروا دو اور پھر اس سے نکاح کر لو۔ روحان گہری سوچ میں پڑ گیا اور پھر حامی بھر لی۔ لیکن علی، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ شیور۔ تبھی ایک آدمی کھانا لیے اندر آیا۔ روحان نے ہاتھ کے اشارے سے بیڈ پر رکھنے کو کہا۔ آ جاؤ، کھانا کھاؤ، بھوک لگ رہی ہوگی تمہیں۔ اس دفعہ لہجے میں نرمی تھی۔ نہیں کھانا مجھے۔ وہ چیخی تھی۔ تم جیسا کھڈیا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، دفعہ ہو جاؤ۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ روحان نے اس آدمی کو ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا کہا۔ وہ کھانا لیے باہر چلا گیا اور دروازے کو بند کر دیا۔ اب بتاؤ، کیوں نہیں کھانا؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ آخر کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ کیوں مجھے اغوا کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ابھی عمر ہی کیا تھی میرے دل پہ زخم خانے کی، یہ بات مار دیا تمہیں پانے کی خواہش نے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے قریب آیا۔ خلا نامہ تیار کروا لیا ہے، کل تک آ جائے گا۔ تمہیں حسنیل سے خلا لینی ہوگی کیونکہ تم صرف میری ہو۔ میں ایسا نہیں کروں گی۔ خلا نامہ لفظ سنتے ہی جیسے اس کی ٹانگوں میں جان نہ رہی۔ تم اس قدر گھٹیا ہو سکتے ہو، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ حسنیل سے خلا نہیں لوں گی میں اس سے محبت کرتی ہوں، بے انتہا محبت۔ روحان اس کے قریب آیا اور اس کی گردن کو زور سے دبوچ لیا۔ آنکھوں میں خون سا اتر آیا۔ اگر سائن نہ کیے کل تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ جھوٹ بول رہے ہو، تم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ بند ہوتی سانس کے ساتھ اسے بتا رہی تھی۔ روحان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ بہتر ہے کہ مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ میں ایسے ہی تمہارے قریب آؤں گا۔ میں نہیں چاہتا میں کچھ غلط کروں۔ وہ اس پر گرتا اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا اور وہ پیچھے کی جانب ہو رہی تھی۔ روحان نے اس کا چہرہ پکڑ کے اپنے قریب کیا، اتنے قریب کہ اس کی سانس بھی محسوس کر سکتا تھا وہ۔
اور اس نے اپنے وجود کو اس کے قریب کیا تو وہ تلملا اٹھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اور منت نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ دیا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اسے ہچکی لگ گئی تھی۔ روحان نے اس پر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور کمرے کو لاک کرتا وہاں سے چلا گیا۔ منت چہرے پہ ہاتھ رکھے رونے لگی۔ حسنین ساری رات گھر نہیں آیا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس نے منت کو تلاش نہ کیا ہو، اور راستے میں تھا کہ فجر کی اذان کی آواز اس کے کان میں گونجی۔ وہ راستے میں ہی ایک مسجد کے پاس رکا اور وضو کر کے باجماعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کر کے حسنین نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ کچھ بھی کہنے کی سکت نہ تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر ہتھیلی پہ جا گرے۔ کچھ دیر یوں ہی رونے کے بعد بمشکل ہی حسنین کی زبان نے حرکت کی۔ یا اللہ میری مدد فرما، میں تیرا نافرمان بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اتنی بڑی آزمائش کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، مجھے ہمت دے۔ میری بیوی پتہ نہیں کس حال میں ہے، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ کام بہت بڑا ہے، تو ہی ہر شے پر قادر ہے۔ اور پھر ہاتھ چہرے پر پھیر کر آمین کہا اور وہیں سر گھٹوں میں دیے بیٹھ گیا۔ سب جا چکے تھے، اکیلا حسنین بیٹھا تھا۔ تب مسجد کا امام حسنین کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا تھا تم رو کر دعا مانگ رہے تھے، کیا ہوا ہے؟ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ مولوی صاحب نے کندھے پہ ہاتھ رکھتے حسنین سے پوچھا۔ حسنین نے سر اٹھا کر مولوی صاحب کو دیکھا۔ کوئی اپنا کھو گیا ہے، وہ سر جھکائے کہنے لگا۔ نماز کی پابندی کرتے ہو؟ حسنین نے ان کے سوال پر نظریں چرا لی۔ وقت نہیں ملتا، لیکن جب ملتا ہے تو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت نہیں ملتا۔ وقت کسی کے پاس نہیں، لیکن وقت نکالنا پڑتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو نماز دین کا ستون ہے، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں؟ معلوم ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے مجھ سے، اور میری سب سے قیمتی چیز کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ کون کہتا ہے کہ مرد نہیں روتا؟ وہ روتا ہے جب اسے حد سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو کر لو نا رب کو راضی۔ کیسے کرو مولوی صاحب؟ نماز پڑھو، صدقہ و خیرات دو، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ صدقہ دینے سے وہ مل جائے گی کیا؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جنت میں داخل ہوا تو اس نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا کہ صدقے کا اجر و ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا 18 گنا ہے۔ صدقہ دو، غریبوں کی مدد کرو تاکہ رب راضی ہو، اور جب رب راضی ہو جائے گا تو سب حاصل ہو جائے گا۔ جی۔ کچھ دیر بعد وہ گھر آیا اور بغیر کسی سے بات کے کمرے میں چلا گیا اور قرآن مجید اٹھا کر سینے سے لگایا۔ ایک عجیب سا سکون ملا۔ حسنین نے قرآن مجید کھولا اور اس کی تلاوت شروع کی۔ ہر لفظ اس کے دل کو صبر اور سکون دے رہا تھا۔ دوسری جانب لیلا گھر میں نماز ادا کر کے اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ روحان پر الزام ہے یا حقیقت؟ اگر تو یہ سچ ہے تو میں یہ سب کیسے برداشت کروں گی؟ روحان وہ واحد شخص ہے جس سے میں بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ یا اللہ آپ تو سب جانتے ہیں نا، مجھے پتا ہے یہ الزام ہے ان پہ، وہ ایسے نہیں ہے۔ اور منت کہاں ہوگی؟ وہ کس حال میں ہوگی؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبی اپنے آپ کو تسلی دے رہی تھی کہ روحان بے گناہ ہے۔ ارسلان اور رابعہ کا تو حال برا تھا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری بیٹی۔ تسلی رکھو رابعہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عقیل صاحب کا بی پی بہت ہائی تھا، طبیعت خرابی کے باعث وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ فاطمہ رابعہ اور سنان کے پاس تھی۔ شورم پولیس اسٹیشن گیا ہوا تھا، جبکہ حسنین نے اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھا تھا۔ دیکھیں سر، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس آفیسر شورم کو ساری بات سمجھا رہا تھا۔ دوسرے جانب معصومہ اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی اور ساتھ عاقل سے بات بھی کر رہی تھی۔ امی، اگر واقعی روحان نے یہ سب کیا ہے تو کیا ہوگا؟ میری بات ہوئی ہے اس سے، وہ دبئی میں ہے، یہ الزام ہے میرے بچے پر۔ عافیہ نے غصے سے کال کاٹ دی۔ منت نماز پڑھ کر ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ وہ آیت کریمہ کی تسبیح کا ورد کر رہی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ پیاس سے حلق خوش ہو چکا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھی اور دروازے تک گئی اور دروازے کو زور زور سے بجانے لگی۔ کوئی پانی پلا دو پلیز، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ نڈال جسم کے ساتھ وہ بامشکل پاؤں پر ٹھہر پا رہی تھی۔ روحان پلیز مجھے پانی دے دو۔ کافی دیر دروازہ بجانے کے بعد دروازہ کھلا تو روحان پانی کا جگ اور ناشتہ لیے اندر آیا۔ آ گیا میں میری جان۔ جگ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دے۔ اس نے منت کی بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور ساتھ ناشتے کی ٹرے پہ رکھ دی۔
پانی گلاس میں بھر کر منت کو دیا۔ مجبوری نہ ہوتی تو پانی تمہارے ہاتھ سے کبھی نہ لیتی۔ اس نے روحان کو گھورتے دل میں سوچا اور پانی کا گلاس لے کر پانی پیا۔ کچھ طاقت بحال ہوئی۔ میری جان کو بھوک لگ رہی ہوگی نا، آؤ میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں۔ منت کے چہرے پہ پڑتے بال پیچھے کرتے اس نے کہا، دور ہٹو مجھ سے، نہیں ہوں میں تمہاری جان۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ روحان کے منہ پر مارا اور ذرا سی دیر لگائے بغیر چک اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارا۔ روحان زمین پر جا گرا، اس کے سر سے خون رس رہا تھا۔ منت وہاں سے بھاگی اور باہر کمرے کو لاک کر دیا اور وہاں سے باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ لان سے لیفٹ جا کر وہ رکی جہاں خالی دیواروں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ منت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے لیکن وہ ہمت نہ ہاری۔ گھر بہت بڑا تھا اس لیے باہر جانے کا راستہ ملنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ وہ دروازے کے سامنے ٹھہری، جیسے ہی آگے ہو کر دروازہ کھولنے لگی کسی نے پیچھے سے منت کے چہرے پر رومال رکھا۔ منت کو اس کی آنکھیں بند ہوتی محسوس ہوئی اور وہ جھول کر اس شخص کی باہوں میں جا گری۔ شام کا وقت ہوا۔ لیلا حسنین کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے۔ لیلا، کہ تم نے اس دن گاڑی میں کسی کی بھی شکل دیکھی تھی یا پھر گاڑی کی نمبر پلیٹ دیکھی تھی؟ پلیز اگر تم کچھ بھی جانتی ہو تو مجھے بتا دو۔ وہ پریشانی کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ نہیں حسنین بھائی، سب اتنا جلدی ہوا کہ میں کچھ نہیں کر پائی۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ وہ بیوی ہے میری۔ جس کسی نے بھی میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اس کا وہ حشر کروں گا کہ آئندہ کبھی وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ لال آنکھوں پہ نفرت لی مٹھی بھینچے وہ کہہ رہا تھا۔ لیلا کا دل ایک دفعہ جیسے ڈوبتا گیا تھا۔ حسنین بھائی، اس نے حسنین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آپ پرسکون ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے تو آپ نے ہمارے گھر کی ذمہ داری لی۔ آپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے آپ کے ہوتے ہوئے کبھی بھی ایک بھائی کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ میں جانتی ہوں آپ کا دل چل رہا ہے اور اسے ٹھنڈا سے منت ہی کر سکتی ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ گڑیا، انشاءاللہ۔ حسنین نے یہ کہتے سر جھکا لیا۔ شوریم جو سارا دن پولیس کے ساتھ خوار ہوتا رہا اور اس کے بعد اکیلے ہی منت کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی۔ شوریم نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں آیا۔ معصومہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گیا، آنکھوں کو بند کیے، بازو اپنی آنکھوں پہ رکھے لیٹا ہوا تھا۔ شوریم، کہ دیکھو میں نے نیا جوڑا لیا ہے۔ میٹرک پہ اچھے نمبر لینے پر فاطمہ تائی نے مجھے دلا کر دیا ہے۔ اچھا ہے نا؟ وہ ہوشی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بہت اچھا ہے، لیکن کیا شوریم؟ منت نے جیسے گھورا۔ تم پر اچھا نہیں لگے گا یہ کلر تو سے خوبصورت اور پیاری بھائی لڑکیوں پہ اچھا لگتا ہے۔ تائی دیکھو یہ مجھے بدصورت بول رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ شوریم جو اس کے رونے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ خیال آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہوتا گیا۔ شوریم اٹھ بیٹھا۔ کہاں ہو تم؟ کس حال میں ہو؟ تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہوا؟ تم تو میری سب سے اچھی دوست ہو۔ آنسو شوریم کی آنکھوں سے لگاتار بہہ رہے تھے۔ یا اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھنا، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ رات گہری ہو گئی۔ روحان اپنے کمرے میں سر پر پٹی باندھ کے لیٹا ہوا تھا۔ اگر میں نہ آتا تو اب تک تم زندہ نہ بیٹھے ہوتے۔ علی روحان کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ تم سے ایک نازک سی لڑکی نہیں سنبھالی گئی؟ چوزے جتنی ہے وہ، اور کہاں تم ڈیلی جم جانے والے مضبوط۔ غلطی ہو گئی، میں نے اسے یہ امید نہیں کی تھی کہ وہ ایسا کرے گی۔ اب کہاں ہے وہ؟ بھاگ رہی تھی تیری نازک چڑیا۔ بے ہوش کر کے اس کے کمرے میں ڈال آیا ہوں اور کمرہ لاک کر دیا۔ اور ویسے بھی یہ پام ہو شہر سے بہت دور ہے، وہ یہاں سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ شکریہ یار، اب بس ایک کام باقی ہے، خلا نامے پہ دستخط کروانا۔ ہوٹنے ہی لگا کہ علی نے اسے روک لیا۔ ابھی نہیں، صبح۔ اپنی حالت دیکھ، آرام کر۔ حسنین بھی گھر آ چکا تھا۔ پتہ چلا کچھ؟ رابعہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں چچی۔ حسنین سر جھکا گیا۔ کہاں ہے میری بچی؟ کس حال میں ہوگی؟ حوصلہ رکھو رابعہ۔ ارسلان جو چند ہی دنوں میں بوڑھا لگنے لگا تھا اور رابعہ کو حوصلہ دینے لگا۔ حسنین جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہیں سے اسے لے آئے۔ حسنین کی ہلکی بڑی شیپ، بکھرے بال اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ منت کے بغیر ادھورا ہے۔ دوسرے جانب شوریم یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ تبھی کال آئی۔ جی سر، کچھ پتہ چلا؟ شوریم نے جھٹ سے کال اٹینڈ کر کے پولیس آفیسر سے پوچھنے لگا۔ جی جناب، ہم نے روحان کے بارے میں پتہ لگا لیا ہے۔ وہ پاکستان میں ہی موجود ہے۔ وہ دبئی جانے کے لیے ایئرپورٹ گیا تھا لیکن وہاں سے غائب ہو گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس کے ساتھ ایک اور لڑکا موجود تھا۔ ایک اور لڑکا؟ جی ہاں،
آپ کے نمبر پہ وہ بیگ بھیج دیے، آپ اس کی شناخت کر کے ہمیں بتاتے تاکہ ہم اپنی کارروائی شروع کر سکیں۔ جی 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 سر، میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھا اور بھاگنے لگا۔ نیچے سب گھر والے موجود تھے۔ وہ سیڑھیوں سے اترتا نیچے آیا۔ شو روم کا احساس دیکھ سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ بھائی، بابا، چچا جان، کیا ہوا شو روم؟ عقیل صاحب نے پوچھا۔ پولیس اسٹیشن سے کال آئی تھی۔ کیا بتایا انہوں نے؟ حسنیل اس کے سامنے ٹھہرے ہوئے بے قراری سے پوچھ رہا تھا۔ روحان دبئی نہیں گیا، وہ پاکستان میں موجود ہے۔ وہ ایئرپورٹ گیا تھا لیکن پھر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی موجود تھا۔ شورم نے تصویر ارسلان عقیلہ حسنیل کے سامنے کی۔ یہ وہ لڑکا علی؟ حسنیل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ روحان کا دوست ہے، اس نے ایک دفعہ مجھے اس سے ملوایا تھا۔ یہ الزام ہے میرے بھائی پر، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ مانا کہ وہ منت کو پسند کرتے تھے لیکن ایسے بھی کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے تھے اس میں۔ اچھا ہوتا اگر وہ مر جاتی تو، اس کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ آپ سب لوگ جھوٹے ہو، اور تم تو ویسے ہی روحان بھائی کو پسند نہیں کرتے، جیسا تمہارا خاندان ویسے ہی تم ہو، گھٹیا۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ تبھی شورم آگے آیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تو وہ نیچے جا گری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسے الفاظ استعمال کرنے کی؟ دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے۔ شورم نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور باہر کی جانب دھکا دیا۔ دفعہ ہو جاؤ۔ وہ جیسے دھاڑا تھا۔ دینو چچا، ڈرائیور، اسے اس کے گھر چھوڑ کر آئے، اور ہاں، اگر تمہارا بھائی مجرم ہوا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ سب گھر والے خاموشی سے سب دیکھتے رہے۔ شورم کا غصہ بہت کم آتا تھا۔ اس کا شدید غصہ دیکھ کر کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ اسے کچھ کہے۔ رافع اور ابان، حسنیل کے بچپن کے دوست۔ حسنیل، میں نے روحان کی کال ریکارڈنگ نکلوائی ہے۔ سب سے زیادہ کال علی کے نمبر پر ہے، لیکن فی الحال یہ نمبر بند ہے، رافع نے حسنیل سے کہا۔ اور میں نے نمبر کو ٹریس کیا تھا، آخری لوکیشن شہر سے باہر کی ہے، لیکن پھر کہاں تک جا رہی ہے یہ معلوم نہیں۔ سب گھر والے غور سے سن رہے تھے۔ معصومہ نے شادی سے پہلے ایک دفعہ بتایا تھا کہ شہر سے باہر روحان کا ایک فارم ہاؤس ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے منت کو وہیں رکھا ہوا ہے۔ پولیس آفیسر اور چند سپاہی وہیں پر موجود تھے۔ شکریہ تم دونوں کا، میں احسان مند رہوں گا۔ جہاں تک لوکیشن جا رہی ہے، اس سے آگے کچھ فاصلے پر چند مقامات پر فارم ہاؤس موجود ہے، لیکن ان کی زیادہ نہیں ہے۔ پولیس آفیسر کے ساتھ ٹھہرا ایک صفائی بولا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، ہم ابھی چلیں گے، حسنین نے بے چینی سے کہا۔ لیکن جناب، رات گہری ہو چکی ہے اور سفر بہت زیادہ ہے، صبح تک ہم پہنچ جائیں گے۔ ہم ابھی روانہ ہوں گے، ارسلان نے کہا۔ ٹھیک ہے، آفیسر نے کہا۔ پولیس آفیسر اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ایک گاڑی میں روانہ ہوا، جبکہ دوسری گاڑی میں شورم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور دوسری سائڈ پر حسنین چہرے شیشے سے باہر کیے بیٹھا تھا۔ ارسلان اور عقیل کو سمجھا کر گھر ہی چھوڑ آئے تھے کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں۔ رافع اور ابان حسنین کے ساتھ ہی آ گئے۔ رات جیسے جیسے گزرتی جا رہی تھی، حسنین کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو کے ساتھ نفرت لیے وہ سفر کیے جا رہا تھا۔ روحان، جس کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، کب صبح ہوگی؟ ہاتھ میں کھلا نامہ لیے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا۔ ہو جائے گی، ابھی سو جا۔ علی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، جو صوفے پر برجمان تھا۔ یار، اس گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ روحان نے بیزاری سے کہا۔ کیونکہ اس وقت تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ یار، جتنا جلدی ہو سکے میں اس سے ان پیپرز پہ سائن کروانا چاہتا ہوں۔ میں اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ دوسری جانب معصومہ اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ امی، وہ بھائی پر الزام لگا رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ خالہ نے بھی ان پر یقین کر لیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ شورم نے مجھے نکال دیا ہے۔ جھوٹا ہے وہ، اس کی محبت بھی جھوٹی تھی۔ اللہ کرے منت کبھی نہ ملے، اس کی وجہ سے ہماری خوشیاں برباد ہو گئی۔ وہ روتے ہوئے چیخ چیخ کر عافیہ سے کہہ رہی تھی۔ بس میرا بچہ، صبر کرو، بہت جلدی کر دی تمہاری شادی کرنے میں، وہ اس کے بالوں کو سہلاتا کہہ رہی تھی۔ صبح سے 10 دفعہ کالیں کر چکی ہوں، لیکن روحان کے اٹھا ہی نہیں رہا۔ امی، اب کیا ہوگا؟ معصومہ مسلسل رو رہی تھی۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، اللہ میرے بیٹے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آفر کی آنکھوں میں غصہ صاف پاسیا تھا۔ چلو جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ معصومہ اپنا چہرہ ہاتھوں سے صاف کرتے اٹھی اور کمرے کے جانب چلی گئی، جبکہ آفر سر پکڑے وہی بیٹھی رہی۔ رات گہری تھی لیکن غم بہت بڑے تھے۔ جس سے وہ ہوش میں آئی تھی، کمرے کے کونے میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ حسنین، تم کہاں ہو؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے، کیا تم نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی؟ بابا، بابا، آپ کی گڑیا اس وقت اذیت میں ہے، بابا پلیز مجھے ڈھونڈ لیں۔ امی تو میرے بغیر نہیں رہ سکتی، کیسی ہوں گی؟ شورم، تم تو میرے سب سے اچھے دوست ہو نا،
تمہیں تو سب پتا تھا روحان کے بارے میں، پھر مجھے ابھی تک کیوں نہیں ڈھونڈ پائے؟ وہ گھٹنوں میں سر دیے زور زور سے رونے لگی۔ صبح کی اذان گونجی، سب نے گاڑی سے اتر کر نماز ادا کی اور واپس سفر کی طرف روانہ ہو گیا۔ روحان کے فارم ہاؤس کے بارے میں پتہ لگا لیا تھا، ہو ہی جا رہے تھے، ابھی کچھ وقت اور تھا۔ حسنین کی آنکھیں منت کو صحیح سلامت دیکھنے کو بےتاب تھی۔ لیلا جو نہ جانے کب کی دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ منت صحیح سلامت گھر آ جائے، وہ میری بہت اچھی دوست ہے، میں اس کے لیے محبت کی قربانی دے سکتی ہوں۔ روحان منت کو چاہتا ہے اور منت حسنین کو، میں یہ کیسے برداشت کروں گی؟ ساری عمر محبت نہ ملنے کا غم، کتنا چھوٹا ہے یہ ایک لفظ محبت، لیکن اس میں کتنی طاقت ہے۔ جب کسی کو محبت مل جاتی ہے تو وہ دنیا فتح کر لیتا ہے، اور جسے نہیں ملتی اسے اس کی ادھوری محبت کتنا مضبوط کر دیتی ہے۔ دل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر کچھ اچھا ہی نہیں لگتا۔ دوسری جانب روحان زور سے کمرے کا دروازہ کھولتا اس کے قریب آیا، جو نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہوئی تھی۔ اسے تیزی سے اپنے قریب آتا دیکھ اور ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی، سر پر پٹی باندھے آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کے قریب ٹھہرا۔ فوراً اس پیپرز پہ سائن کرو۔ میں نہیں کروں گی، تم زبردستی مجھے حسنین سے دور نہیں کر سکتے۔ علی بھی کمرے میں آ چکا تھا۔ روحان نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا اور بالوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اگر تم نے اس پیپرز پہ سائن نہ کیے تو پھر تم اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پاؤ گی، سمجھی؟ وہ انگلی اس کی گالوں کی گردن گھماتے بولا۔ منت نے آنکھوں میں آنسو لیے روحان کی آنکھوں میں جھانکا، جس میں آج واقعی سے اپنی عزت جاتی نظر آ رہی تھی۔ میں محبت کرتی ہوں اس سے، تم جو مرضی کر لو، میں نہیں کروں گی۔ اتنا مضبوط کھڑا دیکھ کر علی منت پہ ہنسنے لگا۔ کتنا پیار کرتی ہو اس سے؟ علی نے آگے بڑھتے منت سے سوال کیا۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، جتنا پیار تم نے معصومہ سے کیا اس سے بھی زیادہ، اور تم روحان کا ساتھ صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہو۔ اس سے پہلے منت کچھ کہتی، روحان نے منت کو بالوں سے جکڑ لیا۔ میری بہن کے بارے میں ایک لفظ مت کہنا۔ علی آنکھوں میں تیش لیے منت کو گھور رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور روحان کو پیچھے کیا اور اپنی جیب سے کچھ تصویریں نکال کر منت کو تھما دی، جس میں لیلا نے حسنین کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ منت نے تصویریں دیکھتے ہی روحان کو دیکھا، جو خوشی سے سب منظر دیکھ رہا تھا۔ منت نے ساری تصویریں پھاڑ کر روحان کے منہ پر دے ماری۔ تمہیں کیا لگا تم مجھے ان تصویروں سے گمراہ کر سکتے ہو؟ ایک تصویر جسے منت نے نہیں پھاڑا تھا وہ روحان کے سامنے کی۔ یہ دیکھو، حسنین کے ہاتھ میں میرا رومال ہے، اس بات سے صاف واضح ہے کہ وہ لیلا سے میرے بارے میں بات کرنے گیا تھا۔ روحان، جس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، علی تم باہر جاؤ، اسے تو میں حساب کرتا ہوں۔ علی کے باہر جاتے ہی روحان نے دروازہ بند کیا اور منت تک آیا اور اس کے گلے کا دوپٹہ اتار کر دور پھینکا۔ منت ہڑبڑا کے پیچھے ہوئی اور اس کو مارنے کے لیے چیزیں تلاش کرنے لگی۔ روحان جلدی سے آگے آیا اور پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا، تبھی اچانک کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ روحان نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں حسنین پولیس آفیسر کے ساتھ ٹھہرا تھا۔ مسٹر روحان، تمہارے فارم ہاؤس کو چاروں جانب سے گھیر لیا گیا ہے، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو۔ جبکہ دوسری جانب حسنین ساری دنیا سے بے خبر منت کی جانب دوڑا تھا، جو کہ روحان کے ڈر سے شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ حسنین نے پہلے منت کو اور پھر زمین پہ پڑے منت کے دوپٹے کو دیکھا۔ حسنین کا خون کھولا تھا۔ وہ روحان کی جانب پلٹا، جو انتہائی ڈٹائی سے ٹھہرا تھا۔ حسنین آگے آیا اور روحان پر مکوں کی برسات کر دی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی؟ میرے دوست ہو کے میری بیوی پہ نظر رکھی۔ روحان کا گربان پکڑے حسنین نے سے گھورا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے منت کو واپس دے دوں گا؟ تم مجھے روک نہیں سکتے۔ روحان نے حسنین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے ہنستے ہوئے کہا اور گربان چھڑواتے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ پولیس آفیسر آگے آیا ہی تھا کہ روحان نے حسنین پر گن تان لی۔ خبردار، جو کسی نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو گن نیچے کر، گھٹیا انسان۔ سوریم نے آگے آنا چاہا لیکن پولیس والوں نے روک لیا۔ روحان جیسے ہی گولی چلانے لگا، پولیس آفیسر نے ایک گولی اس کے ہاتھ پر ماری اور فوراً سے اسے پکڑ لیا۔ بہت شوق ہے تجھے گولی چلانے کا، لڑکی اغوا کرنے کا؟ چل تھانے، تجھے تو میں بتاتا ہوں۔ شام روحان علی کو پولیس لے کر جا چکی تھی۔ حسنین وہیں بیڈ پر بیٹھ کر منت کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسنین نے تھوڑا سا پانی منت کے چہرے پر ڈالا تو کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آئی۔ منت نے نیم آنکھوں سے حسنین کو دیکھا۔ منت کو ہوش میں آتا دیکھ حسنین کی جان میں جان آئی تھی۔ میری جان، اب تو محفوظ ہو، میرے پاس ہو۔ روحان کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اسے بتا رہا تھا، جبکہ منت بے اعتباری سے حسنین کو گھور رہی تھی۔ منت اچانک سے اٹھی اور حسنین کو گلے لگا لیا۔ آپ کہاں تھے حسنین؟ میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگر آپ ابھی نہ آتے
تو روحان میرے ساتھ۔ حسنین نے اس کے بوٹوں پر انگلی رکھتے کہا، اس کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ حسنین نے پھر سے اسے گلے لگا لیا۔ تمہیں ڈھونڈنے میں سب سے زیادہ مدد شورم نے کی ہے۔ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ آئی ایم سوری۔ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اگلی صبح ارسلان اور رابعہ شکرانے کی نفل ادا کر کے منت کے پاس ہی بیٹھ گئے تھے۔ منت جب سے آئی تھی وہ دونوں منت کے ساتھ ہی بیٹھے تھے اور احمد بھی ان کے ساتھ ہی تھا، جبکہ دوسری جانب عافیہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہو گیا میرے اللہ؟ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے روحان بھائی سے یہ امید نہیں تھی۔ میرا گھر خراب ہو گیا امی، اب میں کیا کروں گی؟ مجھے اعتبار تھا بھائی پر، میں شورم کو چھوڑ آئی بھائی کے لیے، اب کیا ہوگا؟ معصومہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر رہے۔ عافیہ کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ روحان جیل میں بیٹھا محبت کھونے کا غم بنا رہا تھا جب حسنین اور شورم اس کے سامنے آ ٹھہرے۔ کیا دیکھنے آئے ہو دونوں؟ میری بے بسی کا تماشا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور ہاں، منت صرف میری ہے، صرف میری۔ وہ ایک ایک لفظ کویا چبا کر بولا۔ وہ میری بیوی ہے بغیرت۔ حسنین بھائی کنٹرول کریں، ویسے بھی چند دنوں میں عدالت اس کی سزا سنا دے گی۔ عافیہ معصومہ کا ہاتھ پکڑتے تھانے میں آئی۔ جب دونوں نے شورم و حسنین کو دیکھا، آنکھیں کچھ دیر کے لیے چار ہوئیں اور پھر شورم نے منہ موڑ لیا۔ معصومہ کا دل پھٹنے کو آ گیا۔ چلے بھائی، شورم حسنین کو کہتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ حسنین نے ایک نظر معصومہ پر ڈالی جو مرجھائے پھول کے مانند لگ رہی تھی۔ حسنین بھی سر جھٹک کر شورم کے پیچھے چل پڑا۔ یہ تم نے کیا کیا روحان؟ میری ساری عزت خاک میں ملا دی۔ میں اور کیا کرتا امی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے معاف کر دے امی۔ آپ کی وجہ سے میرا گھر تباہ ہو گیا بھائی، مجھے اعتبار تھا آپ پر، مجھے معاف کر دے دونوں۔ روحان ہاتھ جوڑے دونوں کے سامنے ٹھہرا تھا۔ چند دن بعد منت اپنے کمرے میں گمسم سے خیالوں میں بیٹھی تھی جب حسنین کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے آپ کو کمرے میں کیوں بند کیا ہوا ہے تم نے؟ باہر نکلو تاکہ جلدی سے اس ٹرومے سے نکل سکو۔ حسنین نے ایک نظر اس کے چہرے پہ دوڑائی جس پر ہلکے ہلکے نشانات اب بھی موجود تھے۔ دل میں ایک درد سا اٹھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ میری وجہ سے سب آپ پر باتیں کریں گے، میری وجہ سے آپ کی عزت پر سوال اٹھیں گے، میں یہ نہیں چاہتی۔ تو تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں نے امی سے ہماری شادی کی بات کی ہے۔ تائی جان کیا سوچیں گی میرے بارے میں؟ اغوا کی گئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ پھر ابھی الفاظ منہ میں تھے کہ فاطمہ اندر آئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے میری جان، تمہاری عزت میرے بیٹی کی عزت ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فاطمہ نے منت کو گلے لگاتے کہا، تائی جان شورم کو کہیں کہ معصومہ کو واپس لے آئے پلیز، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ٹھیک کہا تم نے، میں بات کرتی ہوں۔ چند دن بعد روحان جیل میں بیٹھا اپنے ہار کا غم بنا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں آوازیں گونج رہی تھی۔ عدالت ملزم روحان کو 10 سال کی قید کی سزا سناتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ہار نہیں سکتا، وہ چیخ چیخ کر الفاظ کہہ رہا تھا۔ شورم کو منت تو باقی سب نے سمجھایا تو وہ معصومہ کو واپس لے آیا تھا۔ عافیہ بھی ساتھ آ گئی تھی۔ عافیہ کا خیال رابعہ خود رکھتی تھی۔ سب گھر والے ایک جگہ جمع ہوئے تھے۔ جیل سے خبر آئی ہے کہ روحان کا ذہنی توازن کافی حد تک خراب ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے پاگل خانے داخل کر دیا جائے۔ معصومہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ منت نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ چند دن بعد پورے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ منت دلہن بنے اپنا لباس بیڈ پر پھیلائے بیٹھی تھی۔ آج میں حسنین بھائی کو اندر نہیں آنے دوں گی منت بی بی، لیلا نے شوخی سے کہا۔ آنکھوں میں ڈھیروں غم چھپائے وہ پرسکون بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حسنین نے کچھ پیسے لیلا کو دے کر جیسے جان چھڑوانا چاہی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ منت کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ماشاءاللہ، آج تو قیامت ہی ڈھا رہی ہو۔ آنکھ ویک کرتے حسنین نے جیب سے ایک باکس نکالا اور منت کے سامنے کھولا۔ اس میں نہایت نفیس سی ایک ڈائمنڈ رنگ تھی۔ 2 سال بعد انابیہ اور ہادی دونوں نے کمرے میں کھلونے بکھیر رکھے تھے۔ اوف اللہ، کتنے شیطان ہیں دونوں، بالکل اپنے باپ پر گئے ہیں دونوں۔ انابیہ حسنین بھائی پر اور ہادی شورم پر، لیکن ہادی زیادہ شیطان ہے، منت نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ اچھا، اور انابیہ یہ تو میرے بیٹے سے بھی زیادہ شیطان ہے۔ ہاں بھائی سودا محترمہ، کیا ہو رہا ہے؟ حسنین نے منت اور شورم نے معصومہ کو کہا۔ بابا بابا، انابیہ حسنین اور ہادی شورم کی جانب بھاگے۔ عافیہ ہر روز پاگل خانے روحان سے ملنے چاہتی تھی۔ شورم نے روحان کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں اور سکون تھا۔